الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا أولئك هم المتقون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم اجعله خالصا لوجهك الكريم وبارك لنا فيه وزدنا منه واجعله في ميزان حسناتنا يوم القيامة يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. إلا تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا
لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تستجاب لها. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. سورة البقرہ ایمان اور اسلام کی تشریح کرنے والی یہ صورت ہے۔ اس مقام پر جہاں ہماری بات چل رہی ہے، کیونکہ ایمان اور اسلام کا ایک بہت بڑا تقاضا خود بندے کی اصلاح، اس کی بہترین عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ بیان ہو رہے ہیں، کچھ ہوئے، کچھ ہوں گے، اور اس کے بعد جب خود کی اصلاح کچھ ہو رہی ہے تو گھر کی اصلاح، اس کے احکامات شروع ہو جائیں گے کہ ایک گھریلو نظام کیسا ہو، خوشگوار انداز سے زندگی جی جائیں اور طلاق اور خلع وغیرہ وغیرہ یہ نہ ہو، اس کے احکامات ہو جائیں۔ پھر اس کے بعد جب یہ ایمان اور اسلام مزید آگے بڑھے گا تو عالم پر اس کا نفاذ ہے، اپنے معاشرے پر، اس لیے معاشرتی اصول، خرید و فروخت کے، سود کی ممانعت، حرام خوریوں سے اجتناب، اس پر بات ہوگی، اور پھر اسلام کو مزید نافذ کرنے کے لیے دوسرے معاشروں پر انفاق چاہیے، جہاد چاہیے، اس کی باتیں شروع ہو جائیں گی، اور سورہ بقرہ اپنے تکمیل کو پہنچ جائے گی ایمان اور اسلام کی تشریح کر کے۔ اس لیے ہم نے کہا تھا کہ اگر ایک آدمی سورہ بقرہ کو کما حق قرآن کے سمجھ جائے تو وہ زمانے کا ایک منفرد عالم بن جائے گا، منفرد، بہت اہم اور پیاری اور احکامات سے بھری اصول، فروع، احکام، معاملات، سیاست، معاشرت، معیشت، تمدن، تہذیب، سب کچھ ہی اس صورت کے اندر پایا جاتا ہے۔ خیمہ ہے، گھر ہے اسلام کا۔ توجہ آپ کی حاضر رہے گی، احکامات تھوڑے زیادہ ہیں آج کے اس سبق میں۔ لیس البر، نہیں ہے یہ نیکی، ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف اپنا رخ کر دو۔ بعض باتیں پس منظر سے سمجھ آتی ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ انسان، فلاسفہ کہتے ہیں انسان جو مدنی الطبع، معنی یہ کہ ماحول اور ماحولیات سے بہت جلد متاثر ہونے والا ہے۔ آپ دیکھ لیں ہمارے ملک میں جب ایک چیز چل رہی ہو، مثلا الیکشن کے دن ہے، تو یہی ماحول مسجد میں بھی ہے، یا گھر میں بھی ہے، انفرادی زندگی میں بھی ہے، اجتماعی میں بھی ہے، ہر بندے کی سوچ میں ہی یہی ہے۔ اسی طرح کوئی اور ایسی آفت آ گئی ہے تو پھر ساری دنیا اسی طرف ہی متوجہ ہو جاتی ہے، اور بڑے بڑے کام جو پھر ذہن میں نہیں رہتے۔ ایک طرف مسلمان مرے اور دوسری طرف میچ چل رہے ہوں تو یہاں توجہ ہوگی، وہاں نہیں ہوگی۔ تو چونکہ یہاں قبلے کے احکام چلے اور اعتراض کرنے والوں نے بہت اعتراضات کی، یہ ماحول بڑا عجیب کر دیا، تو توجہ تھوڑی اصل امور سے بھی ہٹنے لگی، یا جب ایک چیز کا رواج زیادہ ہو تو اسی کی طرف لوگوں کی اہم توجہ ہو جاتی ہے، باقی چیزیں رہ جاتی ہیں۔ جبکہ اسلام جو ہے وہ کامل دین ہے، اس لیے یہ آیت نازل کی فرمایا کہ صرف سارا کچھ ہی قبلہ نہیں ہے، صرف نماز ہی نہیں ہے، باقی بھی ہے، حقوق اللہ ہیں، حقوق العباد ہیں، ان کی طرف بھی توجہ دیجیے، کیونکہ یہ سبق دیا الی یوم القیامہ کہ مومن جو ہے اس کی زندگی میں خزاں آ جائے اور ایک طرف ہو جائے باقی چھوڑ دے، یہ نہیں ہوتا، یہ بھی کام کرنے کے ہیں، اس کی طرف بھی توجہ دیجیے۔ تو فرمایا لیس البر، نہیں ہے، یہ تو میں نے پس منظر بتایا، لیس البر، نہیں ہے نیکی، ان تولوا وجوہکم، کہ تم پھیر دو اپنے چہرے، قبل المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کی جانب۔ اگر اس کو آپ یہود و نصارہ سے جوڑیں
تو معنی یہ ہوگا کہ تم جو اپنا قبلہ بنا بیٹھے ہو بیت المقدس، ایک نے بیت الشرق کو بنایا، دوسرے نے بیت اللحم کو بنایا، یہ تمہارا قبلہ ہے ہی نہیں، اس لیے تمہاری نیکی کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی۔ اور اگر اس کو آپ مسلمانوں سے جوڑیں تو پھر معنی یہ ہوگا کہ نیکی صرف اسی کا نام نہیں کہ صرف نمازیں ہوں، نیکیاں اور بھی ہیں، گویا کہ نیکی اسی کے اندر منحصر نہیں ہے۔ پھر معنی یہ ہوگا لیس البر، نہیں ہے نیکی، ان تولوا وجوہکم، کہ تم پھیر دو اپنے چہروں کو، قبل المشرق، مشرق کی جانب، والمغرب، اور مغرب کی جانب، ولیکن البر، لیکن یہ کہ نیکی، من آمن باللہ، اس بندے کی جو ایمان لائے اللہ پر۔ نیکی والا وہ ہے جو جس کے اندر یہ تمام پائی جائے۔ کون سی؟ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان لایا اور آخرت کے دن پر ایمان لایا، والملائکۃ، فرشتوں پر لایا، والکتاب، اور کتابوں پر لایا، والنبیین، اور نبیوں پر۔ اس آیت نے بہت ساری نیکیاں جمع کی ہیں۔ اگر ایک انسان نے کامل اصلاح اگر بیک وقت کرنی ہو تو بس یہ آیت بہترین مشعل راہ ہے۔ اور مومن کی یہی شان ہوتی ہے، مومن جو ہے وہ ایک طرف نہیں لگنے والا ہوتا۔ مومن کی زندگی میں عبادات، علم، تقوی، الہیت، خشیت، فرض، نوفل، صدقات، زکوٰۃ، اخلاق، اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق، یہ سب پائے جاتے ہیں۔ مومن کی زندگی یہ ہوتی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت 1897 نمبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض لوگوں کو صدقے کے دروازے جنت بلایا جائے گا، کسی کو جہاد کے راستے بلایا جا رہا ہے، کسی کو صوم اور روزے کے راستے بلایا جا رہا ہے، دروازے بلایا جا رہا ہے۔ ابو بکر نے کہا اللہ کے رسول، کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جسے ان تمام دروازوں سے بلایا جائے؟ یہ تھا وہ ابو بکر کا ایمان اور ابو بکر کی سوچ، جو بہترین مشعل راہ ہے کہ دراصل پوچھ اس لیے رہے، ان کی تمنا ہے کہ مجھے ہر دروازے سے بلایا جائے۔ اس لیے رسول اللہ بھی سمجھ گئے، اور رسول اللہ کو اعتماد تھا اس شوق پر، اس جذبے پر، اس لیے کہا وہ ارجو ان تکون منہم، اور مجھے اللہ سے امید ہے کہ آپ انہی لوگوں میں سے ہوں گے جو ان تمام دروازوں سے بلائے جائیں گے۔ اس لیے اپنی زندگی میں تھوڑی وسعت پیدا کیجیے۔ اگر آپ علم کی طرف آئے ہیں تو ایک طرف نہ لگیں، آپ بہترین فقیہ بھی ہوں، عالم بھی ہو، عامل بھی ہوں، اور نحوی بھی ہوں، صرفی بھی ہوں، لغوی بھی ہوں، بلاغی بھی ہوں، ہر طرف جائیں۔ دنیاوی میدانوں کی طرف نکلے ہیں، نیکیاں کرنی ہیں تو فرائض بھی ہوں، نوافل بھی ہوں، کوئی راہ نہ چھوڑیں۔ ہر بندے کو، ہر کو فائدہ پہنچ جائے، اور ہر ایک سے فائدے نے جمع کرنے والے بنے۔ اس وقت امت کا ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو جہاں ہے اسی کو دین سمجھ گیا ہے، نہیں بلکہ یہ دین، یہ تمام جب ملے گا اسی کا نام دین ہے۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور اگلی صفت وَآتَ الْمَالَ، اگر آپ خود گننا چاہیں تو گن سکتے ہیں کتنی نیکی اللہ نے یہاں بتائی ہیں۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور وہ دیتا ہوں مال، اس نے دیا مال کو، عَلَىٰ حُبِّهِ، اس کی محبت کے باوجود، یعنی مال زائد ہے، فالتو ہے، پسند نہیں ہے، اس لیے دے رہا ہے۔ وَلَا تَيَمُّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، قرآن نے کہا خبیث چیز جو خود تمہیں اچھی نہ لگتی ہو اللہ کے راستے میں نہیں دینی۔ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، تمہیں پسند ہے وہ چیز اللہ کے راستے میں دو گے تو یہ حقیقی نیکی ہے۔ اسی طرح سے بخاری کی 14-19 نمبر روایت بیان کرتی ہے کہ عظیم ترین صدقہ یہ ہے کہ آپ صدقہ کریں وَأَنْتَ شَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْغِنَىٰ، کہ آپ اس وقت صدقہ کریں جب کوئی بیماری، کوئی موت شوت آئی نہیں ہے، اور فقر کا بھی ڈر ہے کہ یار میں خود کیا کھاؤں گا، غریب ہو جاؤں گا، اور اسی طرح مالداری کے طلبگار بھی کہ میرے پاس بڑے پیسے ہونے چاہیے، اور پھر آپ صدقہ کرتے ہیں تو یہ اصل صدقہ جو اللہ رب العالمین کے ہاں مقبول اور منظور ہے۔ اعلیٰ حبہ، اس کی محبت کے باوجود، مال کی محبت ہے، اس چیز کی محبت ہے، اور پھر اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں۔ دینا کس سے؟ ذوی القربہ، اپنے قریبی رشتہ داروں، اقربا کو۔ اور پھر حدیث نے کہا ہے کہ اس قسم کے صدقے پر اللہ رب العالمین جو ہے وہ ڈبل اجر دیتے ہیں۔ بخاری کی ہی روایت ہے کہ جو بندہ اپنوں پر صدقہ کرے، ایک قرابت کا اجر، اجر الصدقہ و اجر القرابہ، ایک صدقہ دینے کا اجر ہے، دوسرا صلہ رحمی پالنے کا اور اپنوں کا خیال رکھنے کا اجر ہے۔ ذوی القربہ والیتامی والمساکین، اسی طرح یتیموں کو اور مسکینوں کو، وابن السبیل، اور مسافروں کو، انہیں بھی دینا، ذوی القربہ کو، یتیموں کو، مسکینوں کو اور مسافروں کو۔ بھلے مسافر اگر مالدار بھی ہے لیکن جب وہ مسافر ہے اللہ نے بڑا خیال رکھا ہے اس کا، صدقے تک اس پر جائز کہہ دیے۔ والسائلین وفی الرقاب، والسائلین،
اور اسی طرح جو مانگنے والے ہیں، سوال کرنے والے ہیں، انہیں بھی دینا ہے۔ اس میں تھوڑی ذہن سازی ضروری ہے۔ ہماری سوچ یہ بن گئی ہے کہ مانگنے والے کو سکے دینے ہیں یا 5 دینے ہیں، 10 دینے ہیں۔ یہ مت کریں، جتنی اللہ نے توفیق دی زیادہ سے زیادہ دیں، اچھا سے اچھا دیں۔ اللہ کے راستے میں جب دے رہے ہیں تو پھر سائل کو نہ دیکھیں وہ کون ہے، کیا مانگ رہا ہے، کیوں مانگ رہا ہے، دیں اللہ کی ذات کو دیکھیں، اچھے سے اچھا دیں۔ اور پھر رقاب، اور اسی طرح گردنوں کو آزاد کرنے میں، یعنی غلام آزاد کرنا، اور اس کے اندر قیدی آزاد کرنا۔ پیچھے ہم نے روایت پڑھی تھی، وفق العانی، مسلم کی روایت تھی کہ قیدی آزاد کرنے، ان کی مدد کرنی ہے۔ کوئی بلا وجہ اور بغیر کسی جرم کے مظلوم اگر قیدی ہیں تو جتنی بھلائی آپ سے ہو سکتی ہے کیس کے لگانے چلانے میں اور کھانے پینے کے مسائل میں، گھر کے خرچے دینے میں، تو یہ کیے جا سکتے ہیں۔ پھر رقاب، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے۔ یہ بھی حقوق اللہ بھی ساتھ ہوں، حقوق العباد بھی ہوں، حقوق اللہ بھی ہوں۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، اور پورا کرنے والے اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں۔ وعدے جو بندوں سے کی ہے وہ بھی پورے کرنے، چونکہ بخاری کی روایت نے منافق کی علامت بتائی ہے کہ جب وعدہ کرے وعدہ اخلفا، وعدہ کرے خلاف ورزی کرے۔ تو اللہ جو مخلوق سے وعدے ہیں وہ بھی پورے کرنے، جو خالق سے ہیں کلمہ پڑھ کر اللہ کی باتوں کا اقرار کر کے وہ بھی پورے کرنے۔ اذا عاہدوا، جب وعدہ کریں تو پورے بھی کرتے ہیں۔ والصابرین فی الباساء، اگلی صفت یہ ہے، والصابرین، اور صبر کرنے والے ہیں۔ یا مفسرین نے امدح الصابرین کی تقدیر نکالی، یعنی میں تعریف کرتا ہوں، اللہ تعریف کرتے ہیں صبر کرنے والوں کی۔ صبر وہی کہ مصیبت پر بھی صبر، اور صبر جو ہے اطاعت نیکی کرنے پر بھی صبر ہے، اور اسی طرح برا گناہ سے بچنے پر بھی صبر ہے۔ یہ سب صبر چاہیے، اللہ کو محبوب چیز ہے۔ اور صبر کل بات کی تھی کہ تکلیف جب پہنچے تو اس وقت صبر ہے، پہلی دفعہ صبر ہے۔ بخاری کی روایت 1283 نے یہی بات کی تھی کہ صبر عند الصدمۃ الاولیٰ، کہ صبر جو ہے جو پہلی دفعہ کیا جائے یہ اصل صبر اللہ رب العالمین کو قبول اور منظور، یہ اصل صبر ہے۔ بعد میں تو صبر ہی ہے۔ والصابرین فی الباساء، صبر کرنے والے فی البأساء، بأساء فقر کی تنگی وغیرہ کو کہا جاتا ہے۔ فقر ہے، فاقہ ہے، مالی معاشی مسائل ہیں، قومی ہیں، ملی ہے، انفرادی ہیں، صبر، سب پر صبر۔ والضراء، ذرا عام تکلیف کو کہتے ہیں، خاص طور پر اس کا تعلق بدن سے ہو، کوئی بیماری آ گئی ہے، کوئی آفت آ گئی ہے، کوئی درد ہے، تو اس پر بھی صبر ہے۔ اور یہ دونوں ہی اللہ کو مطلوب ہے۔ اور اسی طرح وحین البأس، اور لڑائی کے وقت یہاں بھی صبر چاہیے، یعنی جہاد، میدان جہاد میں، میدان علم میں، خصوصاً جہاد کے باب میں بہت زیادہ صبر چاہیے۔ مسند احمد کی 39 اور 59 نمبر روایت حسن درجے کی کہ اللہ رب العالمین جو ہیں تعجب کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں 2 بندوں سے۔ ان میں سے ایک بندہ یہ ہے کہ جو اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کرتا ہو، اس کے ساتھی سارے شکست کھا جاتے ہیں، اور وہ بھی دیکھ رہا ہے کہ اگر میں یہاں رہوں گا تو میں زندہ نہیں بچوں گا، لیکن باوجود اس کے پھر بھی وہ میدان کی طرف آتا ہے کہ جی اللہ کے لیے قربانی دینی ہے، دین کا دفاع کرنا ہے، اللہ پر نظر رہتی ہے، حتیٰ کہ وہ شہید ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ملائکہ سے، انظروا الی عبدی، میرے اس بندے کو دیکھو، بظاہر مشکل تھی لیکن میری خاطر یہ واپس آیا ہے اور جنت کی تمنا لیے آیا ہے، حتیٰ کہ یہ شہید کر دیا گیا ہے۔ تو اللہ فخر کرتے ہیں ایسے بندے پر۔ تو صبر جو ہے جو میدان جہاد میں، وحین البأس۔ اولئک الذین صدقوا، یہ وہ لوگ ہیں جو سچے مسلمان اور انہیں اپنی بات سچ کر دکھائی، یعنی صدقوا فی قولہم وعملہم وفکرہم، ہر لحاظ سے یہ سچے ہیں، دل ان کا سچا، زبان ان کی سچی، اعمال ان کے سچے ہیں۔ اصل مومن یہ ہے، یہ سب چیزیں جو چاہیے یہ مومن کو، نہ کہ فقط ایک نماز لی اور اسی طرف چل دیا، نہیں، نماز بڑی اچھی پڑھے، بہت اعلیٰ بنائیں، اللہ کے تعلق کا بہت بڑا ذریعہ ہے، لیکن باقی احکامات بھی نہیں چھوڑنے۔ اولئک هم المتقون، اور یہی لوگ جو ہیں متقی اور پرہیزگار ہیں۔ یہاں اگر آپ کہیں کہ متقی کسے کہتے ہیں، قرآن کی تعریف کیا ہے، تو قرآن نے یہ تعریف کی ہے متقین کی، یہ ہیں جنہیں متقین کہا جا سکتا ہے، جن کی زندگی میں نیکیاں تمام جمع کی گئی ہیں۔ اولئک هم المتقون۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہاں سے ایک اور نظام، قصاص کا نظام، تاکہ معاشرہ بہتر سے بہتر بن سکے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم القصاص، فرض کر دیا گیا تم پر قصاص، اور بدلہ لینا، مماثلت، برابری، قتل ہو تو اس کے بدلے قتل، فی القتلى، مقتولوں میں تم پر قصاص کو فرض کر دیا گیا ہے۔ اور اگر کوئی معاشرہ ہے اس کو نافذ نہیں کر رہا، وہ اللہ کا مجرم معاشرہ ہے،
بھلے وہ جس نام سے بھی ہو۔ الحر بالحر، طریقہ کیا ہوگا؟ الحر بالحر، آزاد کے بدلے، اے الحر القاتل بالحر المقتول، آزاد قاتل کو آزاد مقتول کے بدلے قتل کیا جائے گا۔ والعبد بالعبد، اور غلام کو غلام کے بدلے۔ والانثى بالانثى، اور مؤنث کو مؤنث کے ذریعے، اور مذکر کو مذکر کے ذریعے۔ وہ بھی سمجھ آئی؟ یہ قتل یہ ہوتا یہ تھا، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اگر عورت ماری گئی ہے، عورت نے مارا ہے مرد کو، تو عورت کو نہیں، اس کے مقابلے میں مرد کو مارا جائے گا، نہیں، یعنی مقصد یہ ہے کہ مارنے والا مرد ہے یا عورت ہے، اسے مارا جائے گا۔ اسی بنا پر اتفاق ہے کہ اگر مرد قاتل ہو عورت کا تب بھی اسے مارا جائے گا، اور اگر عورت قاتل بنتی ہے مرد کی تو اسے بھی مارا جائے گا۔ اسی طرح پھر ایک کے مقابلے میں جس طرح کہ کافر کرتے تھے دو قتل تصور نہیں ہے، بلکہ الحر بالحر، ایک کے مقابلے میں ایک ہے۔ والعبد بالعبد، ہاں وہ الگ مسئلہ ہے، جس طرح کہ سنن ابو داؤد کی روایت 2751 نمبر ہے کہ لا یقتل مسلم بکافر، مسلمان کو کافر کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا۔ دیگر معاملات ہوں گے لیکن قتل مسلمان کو کافر کے مقابلے میں نہیں کیا جا سکتا، چونکہ خون برابر نہیں ہے۔ اسی طرح پھر جمہور اہل علم کے ہاں آزاد کو غلام کے بدلے نہیں قتل کیے جا سکتے، اگرچہ بعض کا موقف ہے کہ قتل کیا جائے گا، لیکن جمہور کا اور زیادہ اہل علم کا موقف مضبوط یہ ہے کہ غلام کو کے بدلے آزاد کو نہیں قتل کیا جائے گا۔ المسلمون تتکافؤ دماؤہم یسعی بذمۃ بدناہم، مسلمانوں کے خون برابر ہیں، جو مسلمان قتل ہو اور جو کرے تو قاتل کو قتل کیا جائے گا۔ لیکن پھر یہ تھا کہ اسلام میں 3 چیزیں رکھی گئی ہیں، ایک ہے قصاص، اور اگر قصاص نہیں بندہ کہے کہ ٹھیک ہے جی دیت دے دیں، اور تیسرا معافی بھی دی جا سکتی۔ پہلی دنوں میں یہ چیزیں نہیں تھیں، کم تھی، تو اللہ نے یہاں مسلمانوں کو تھوڑی بھلائیاں دیں، خیریں دیں، آسانیاں دیں۔ فمن عفی لہ من اخیہ، جس کسی کو معاف کر دیا جائے، اور یہ قصاص اللہ کا فرضی حکم ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں کتاب اللہ القصاص کے الفاظ، یہاں کتب علیکم القصاص کے الفاظ ہیں، اور بخاری کی 2703 نمبر روایت میں کتاب اللہ القصاص، اللہ کا لکھا فیصلہ کیا ہے؟ القصاص ہے، قصاص نے ہونا ہے، ہر لحاظ ہونا ہے۔ فمن عفی لہ من اخیہ، فمن عفی، پر جس کسی کو معاف کر دیے جائے من اخیہ، بھائی کی جانب سے، جس کسی کو بھائی کی جانب سے معافی دے دی جائے۔ معافی کیا ہوگی؟ مثلا قصاص کے بجائے اگلا کہہ رہے جی بس دیت دے دی جائے۔ احمد میں عبداللہ بن عباس 6681 نمبر حدیث میں فرماتے ہیں تو ایک معافی یہ بھی ہے کہ اگلا کہہ دے کہ بس ٹھیک ہے جی میں بدلہ نہیں لیتا، آپ دیت دے دیں، یہ معافی ہوگی ہے نا، بندے نے مرنا تھا مرا نہیں ہے۔ اور اس کے اندر معافی یہ بھی ہے کہ ٹوٹل معاف کر دے کہ ٹھیک ہے یار بس نہ پیسے لوں گا نہ قصاص ہے، جائیے۔ اور اس کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ جی بس ٹھیک ہے جی دیت، اور دیت کے اندر آپ مجھے آدھی دیت دے دیں، ایک حصہ دے دیں، اتنی رقم دے دیں، یہ کمی بھی اس کے اندر داخل ہے۔ فمن عفی لہ، الفاظ پر توجہ رکھنی، احکامات تھوڑے زیادہ ہیں۔ فمن عفی لہ من اخیہ، بس جس کسی کو معاف کر دیا جائے، معافی مل جائے، من اخیہ، بھائی کی جانب سے، شیئن کوئی، یعنی جو مقتول جو قاتل ہے اس سے معافی مل جاتی ہیں، اور وہ مقتول کے ورثاء کچھ معافی دے دیتے ہیں۔ فاتباع بالمعروف، تو پیروی کرنی ہے۔ اب جنہوں نے دیت وغیرہ لینی ہے نا، انہوں نے اچھے انداز سے لیا، یعنی کہ جی میں نے معاف کر دیا، قتل نہیں کیا، لیکن اب یہ جو دیت لے رہا ہے اس کو برے انداز سے مانگے، اس سے پھر فساد برپا نہیں۔ فاتباع بالمعروف، پھر وہ اچھے انداز سے لے گا، اور جو دینے والا ہے وہ اداء الیہ باحسان، وہ اس کی ادائیگی کرے گا اچھے طریقے سے۔ گویا کہ اتباع بالمعروف کا تعلق جو ہے پہلے گروہ سے ہے، اور اداء الیہ باحسان کا تعلق جو دینے والے ہیں، جو دیت دینے والے ہیں، کا تعلق جو ہے ان سے ہے۔ جس طرح کہ عبداللہ بن عباس یہی بات صحیح بخاری کی 6681 نمبر حدیث میں کرتے ہیں، فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، ذلک تخفیف من ربکم، اور یہ تھا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں بخاری کی اسی روایت کے اندر کہ بنو اسرائیل میں قصاص تھی اور دیت نہیں تھی ان کی، اور اس امت کے لیے اللہ رب العالمین نے اسے بھی جائز کا قرار دیا۔ ذالک تخفیف من ربکم، یہ تخفیف ہے، یہ آسانی ہے، یہ تخفیف ہوگی نا کہ ان میں یہ نہیں تھی۔ تخفیف من ربکم ورحمہ، اور رحمت ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے۔ فمن اعتدی بعد ذلک، اب اگر کوئی اس کے بعد زیادتی کرے، ایک دفعہ بخشے، میں نے بخش دیے، اور کل پھر دھوکے سے مارا ہو، فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے پھر دردناک عذاب ہے، اللہ کا مجرم ہے اور اللہ اسے دردناک عذاب دیں گے کہ اس نے کیوں بخش کر
دوبارہ قتل کیا ہے۔ اسی بنا بعض نے تو یہاں تک رائے اپنائی ہے اگر بندہ معاف کر کے دوبارہ قتل کرے تو پھر اسے قتل کیا جائے گا، یہاں تک بھی بعض نے موقف اپنایا ہے، اس لیے اس سے بچا جائے۔ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، نہیں معاف کرنا تو شروع میں ہی نہ معاف کرے نا، معاف کر کے پھر دوبارہ بندے کا کیا مقصد ہے؟ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، اب بظاہر بڑا مشکل ہے جی قتل کرنا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، مشکل تو ہے لیکن اسی مشکل کے اندر تمہاری زندگی ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، اور تمہارے لیے قصاص کے نظام میں زندگی ہے۔ زندگی ایسی ہے کہ ٹھیک ایک بندہ تو مر جائے گا لیکن یہ کہ سارا معاشرہ بچ جائے گا۔ آپ دیکھ لیجئے اس معاشرے میں قصاص کا نظام قائم ہو، وہاں بڑے سے بڑا اللہ کا سرکش اور باغی بھی کسی قتل نہیں کرتا، خود نہیں بچوں گا نا، تو ہر بندہ ہی بچتا ہے پھر ایسے معاملات سے۔ ہمارے ہاں اس لیے قتل و غارت ہو رہی ہے کہ یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں، یہاں قاتل کو خوف نہیں ہے کہ مجھے کوئی قتل کر سکے گا۔ اگر یہ خوف ہو تو کیوں قتل کرے بندہ؟ ٹھیک ہے ایک بندہ دوسروں کے حق میں محتاط نہیں ہوتا، اپنے حق میں تو بڑا محتاط رہتا ہے انسان نا، تو اسے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، قصاص میں زندگی ہے تمہارے لیے، بقا ہے۔ یا اولی الالباب، لیکن یہ بات ہر ایک کی سمجھ کی نہیں ہے، بلکہ یا اولی الالباب، اے عقل مندو، عقل مند جانتے ہیں کہ اسی کے اندر جو ہے زندگی ہے۔ ایک ڈاکٹر اگر ایک گردہ انسان کا نکال رہا ہے، اس لیے کہ اگر ایک نہ نکالا گیا تو دوسرا بھی جائے گا اور بندہ بھی جائے گا، تو اس لیے بعض اوقات کوڑی کڑوی اور اسی طرح کی سخت دوائیں استعمال کرنی پڑتی ہیں، آپریشن کرنے پڑتے ہیں بڑی صحت یابی کے لیے، بڑی آسانی کے لیے۔ یا اولی الالباب، اے عقل مندو، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تقوی پرہیزگاری تم میں پیدا ہوگی، اور اسی طرح تتقون کے اندر کہ تم پھر بچو گے، یہ تمہاری جانیں بچ جائیں گی، نہ قتل کرو گے نہ قتل کیے جاؤ گے، لعلکم تتقون۔ اسی طرح مزید ایک اور بھی اسلام کا حکم جو کہ وصیت کے متعلق، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، فرض کیا گیا تم پر، اذا حضر احدکم الموت، جب حاضر ہو جائے تم میں سے کسی ایک پر موت، جب موت تم پر حاضر ہو، معنی یہ کہ مرنے لگو، بیماری کی شدت ہو جائے، موت کے اسباب سامنے آنے لگے، تو فرض ہے، کیا فرض ہے؟ وصیت ہے، لیکن کب؟ ان طرح کا خیر، اگر تم چھوڑو خیر مال وغیرہ وغیرہ کوئی چیز رہتی ہے، الوصیت، وصیت للوالدین، والدین کے لیے، والاقربین، اور اقربا کے لیے، بالمعروف، اچھے طریقے سے، ظلم والی نہ ہو، حقا علی المتقین، یہ متقین پر فرض ہے اور حق کا واجب ہے ان پر کہ وصیت وہ کریں گے۔ یہ آیت شروع میں یہ تھا کہ میراث کے احکام وغیرہ اترے نہیں تھے، تو بندے کو وصیت کرنی پڑتی تھی کہ میرا مال اتنا اسے دیا جائے، اتنا اسے دیا جائے، تو اس زمانے میں واقعی اس کی فرضیت تھی کہ وصیت بندہ ضرور کرے گا۔ اس لیے پھر بعض نے کہا اس چیز کو سامنے رکھ کر کہ یہ منسوخ ہے، اس معنی میں واقعی منسوخ ہے، کیونکہ روایات نے کہا ہے نا، ان اللہ اعطى كل ذي حق حقه فلا وصیۃ لوارث، کہ اللہ رب العالمین نے ہر حقدار کو اپنا حق دے دیا ہے، اب اس کے بعد جو ہے وصیت نہیں رہے گی۔ سنن ابن ماجہ کی 2714 نمبر یہ حدیث صحیح درجے کی ہے کہ اللہ نے میراث تقسیم کر دیا ہے، ہر ایک کا جو حق تھا وہ بتا دیا ہے، اب اس کے بعد میراث میں وصیت نہیں کر سکتے، تو میراث میں تو یہ منسوخ ہے یہ آیت، لیکن ویسے ہی ہے منسوخ نہیں ہے۔ مثلا ایک بندے نے جانا اور وہ جانتا ہے اگر میں مروں گا تو فلانے کو میرا حصہ نہیں ملے گا، تو وصیت کر دے کہ اسے دینا ہے، یا اسی طرح اپنا مال جو اس کا ذاتی وصیت کا مال ہے، 1/3 ہے نا، ثلث، تو اس ثلث کو کسی کو دینا چاہیں تو اس کی وصیت کر سکتا ہے، ایسی اور خرابی جو اسے نظر آتی ہو اس کی وصیت کر سکتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ میراث کی وصیت خاص طور پر جو ظلم وغیرہ وغیرہ یہ بالکل نہیں ہوگی، لیکن اس سے ہٹ کر اگر کوئی ایسی وصیتیں ہیں جو اس کو وہ ضروری سمجھتا ہے وہ اس کے اندر داخل ہے، وہ کی جا سکتی ہے اور کرنی چاہیے جب اسے خیر لگے اس میں، تو اس معنی میں پھر یہ منسوخ نہیں ہوگی۔ فمن بدلہ بعد ما سمعہ، بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ بندہ وصیت کر جاتا ہے اگلے بدل جاتے ہیں، تو اب ان کو تنبیہ ہے، فمن بدلہ بعد ما سمعہ، اور یہ وصیت ہونی بھی چاہیے، اچھے لوگ موت کے لیے تیار رہتے ہیں، صحابہ نے پہلے کفن اپنے خریدے ہوتے تھے، رکھے ہوتے تھے، روایت اس پر شاہد ہے، صحیح بخاری کی 2738 نمبر حدیث ہے، میرے سنا فرماتے ہیں کہ ایک بندہ جس نے کچھ وصیت کرنی ہو اور وصیت کے قابل اس کے پاس کچھ ہو چیز، تو لائق اور جائز نہیں ہے اس کے لیے کہ 2 راتیں اس پر گزریں مگر اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہونی چاہیے، اپنی وصیت اس نے رکھی ہو تیار، یعنی جو وصیت کرنا ضروری ہے انسان کے لیے اسے تیار ہر وقت رکھنا چاہیے۔ فمن بدلہ بعد ما سمعہ،
فمن بدلو پس جو کوئی سے بدل لے اس وصیت کو بعد ما سمع اس کے سننے کے بعد وصیت سنی اور بدل لی فإنما إثم على الذين يبدلون تو اس کا گناہ اسی پر ہے جو اسے بدلے. اگر کسی نے وصیت بدل دی ہے اس بندے کی تو اس کا گناہ اسی پر ہے، کرنے والے پر نہیں ہے. بندے نے اچھی وصیت کی تھی، اس نے ڈنڈی ماری ہے تو اس کا گناہ اسی پر ہے، اس پر نہیں ہے. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ رب العالمین خوب سننے اور خوب جاننے والے ہیں. اللہ کو خبر ہے کون کیا کر رہا. ہاں اگر بندے نے وصیت کی ہے، غلط کی ہے، وصیت کرنے لگا ہے اور غلط کر رہا ہے تو پھر اس کے اندر تبدیلی جائز ہے. فرمایا فمن خاف من موص، پر جو کوئی ڈرتا ہو وصیت کرنے والے سے، جنفن حق سے پھر جانا اس کا، او اثمن یا گناہ کا، یہ وصیت کر رہا ہے گناہ کی کر رہا ہے، حق سے پھر ہی وصیت کر رہا ہے، ظلم کی کر رہا ہے. فاصلح بینہم، ان کے درمیان اصلاح کروا دے، یعنی اصلاح کروائے. جو وصیت اس کے لیے کی تھی اس کے اندر وہ چینجنگ لائے، یہ کر سکتا ہے ان کی زندگی میں یا موت کے بعد. یعنی وہ وصیت کر رہا ہے اور یہ بتایا کہ نہیں آپ غلط کر رہے ہیں، اس طرح کریں وصیت. یا وہ مر گیا ہے اور وصیت غلط کی تھی تو اس کے اندر وہ چینجنگ لا سکتا ہے، کیونکہ باطل اسلام میں نہیں چلنا نا، اس کی اصلاح ضروری ہے. تو فلا اسم علیہ، پھر کوئی گناہ نہیں ہے. تو سمجھ یہ آئی کہ ظلم کی وصیت جو ہے اور زیادتی کی وصیت، گناہ کی وصیت، یہ احادیث نے بھی کھل کر بتایا ہے، نافذ نہیں کی جا سکتی. اگر آپ سمجھیں کہ بڑے نے وصیت کی اور غلط کی ہے، یا نہیں کہ اس نے کی اب کیا کروں، نہیں کیا آپ بدلیں گے، اس پر عمل نہیں کریں گے، قرآن نے اس کی اجازت دی ہے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ رب العالمین خوب بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں. آپ بدل سکتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اب روزے کے مسائل. یا ایھا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تم پر فرض کر دیا گیا روزے کو، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کر دیا گیا تھا. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بنو، تم متقی اور پرہیزگار بنو. روزہ جو ہے بہت بڑا ذریعہ ہے تقوی کا، خاص طور پر جب بندہ روزہ رکھے. اس کی وجہ بھی سمجھ آتی ہے نا کہ انسان کو گمراہ کرنے والی دو بڑی چیزیں ہیں. ایک ہے فتنہ شبہات، غلط عقیدہ نظریہ وغیرہ وغیرہ، اور دوسری چیز فتنہ شہوات ہے، شہوت انسان کی. تو جب روزہ رکھا تو کھانا پینا کم، خواہش کم، انسان کی خواہش کم تو اللہ کی بندگی اچھی ہوگی اور گناہوں سے بندہ بچے گا. اس لیے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بنو. روزہ جو ہے بہت بڑا ذریعہ ہے تقوی اور الہیت اور خشیت کا، لیکن گناہوں سے بچنے والا روزہ ہو، نیت والا روزہ ہو. اسی لیے بخاری کی 1903 نمبر روایت یہ بتاتی ہے نا کہ بندہ گناہ اور روزہ رکھے اور گناہ کیے جائے، فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ اگر کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، بلکہ گناہوں سے بچنا یہ اصل اس کے لیے تقوی اور الہیت خشیت اور اسی طرح روزے کا سبب اور روزہ ہے. لعلکم تتقون. پھر فرمایا کہ اتنا بہت بڑا پہاڑ نہیں ہے روزہ کہ تم سال میں 1 مہینہ اور کھائی جاؤ، 11 مہینے کھاتے ہو، 1 مہینہ تو قربانی ہے تو اللہ رب العالمین کی خاطر. ایام معدودات، ایام ہے، دن ہے، معدود گنے ہوئے، گنے چنے دن ہے، 30-29 دن ہے ٹوٹلی. فمن کان منکم مریضا، جو تم میں سے بیمار ہو، علی سفر، یا سفر پر ہو، بندہ بیمار ہے یا سفر پر نکلا ہے، بیمار بھی روزہ نہیں رکھتا اور مسافر بھی نہیں رکھتا، تو پھر کیا کرنا؟ فعدۃ من ایام اخر، تو گنتی پوری کرنی ہے، من ایام اخر، دوسرے دنوں میں سے، دوسرے دنوں میں پھر گنتی جو ہے پوری کرنی ہے. جو روزے رہ گئے تھے وہ پڑھنے ہیں. مریض کے اندر عام مریض بھی داخل ہے، بندے کو بخار، ایسی اور بیماری ہیں. اسی طرح اس کے اندر عورت کی بیماری بھی داخل ہے، حیض نفاس وغیرہ. فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین، پھر اس میں کوشش یہ ہوگی کہ جلد سے جلد یہ قضائی ہو. بعض لوگ لڑکا لیتے ہیں حتیٰ کہ اگلا رمضان بھی آ جاتا ہے، موت اور زندگی کی نہیں خبر. وعلی الذین یطیقونہ، وعلی الذین، ان لوگوں پر، یطیقون جو اس کی طاقت رکھتے ہیں، فدیۃ، ذرا توجہ آپ کی رہے گی، اور وہ لوگ جو یطیقون جو اس روزے کی طاقت رکھتے ہیں، پہلا معنی فدیۃ طعام مسکین، مسکین کا کھانا کھلانا ہے فدیے کے طور پر. اس آیت کے بھی 2 معنی ہیں، 2 زاویے ہیں، ایک لحاظ سے یہ منسوخ ہے اور ایک لحاظ سے غیر منسوخ. جو منسوخ زاویہ وہ یہ ہے کہ شروع اسلام میں جب روزہ آیا، چونکہ لوگ عادی نہیں تھے، تو اسلام نے کہا کہ ٹھیک ہے یار روزہ رکھو، اور اگر روزہ نہیں رکھنا بھلے تمہاری طاقت ہے بھی تو فدیہ دے سکتے ہو، ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہر روزے کے بدلے. تو یہ چیز پھر منسوخ ہو گئی. آگے بات آئے گی فمن شہد منکم الشہر فلیصم، یعنی اب جو بھی اس مہینے کو حاضر ہوگا اور زندہ ہوگا وہ روزہ رکھے گا، جو طاقت رکھتا ہے وہ رکھے گا. پھر وہ حکم منسوخ ہو گیا. یہ پہلا معنی منسوخ معنی. اور غیر منسوخ یہ ہوگا وعلی الذین، ان لوگوں پر، یطیقونہ جو اس کی
مشکل سے طاقت رکھتے ہیں۔ اصل میں اطواق یطیقو میں خود ہی مشکل کا معنی پایا جاتا ہے عربی گرامر کے لحاظ سے، یعنی جو طاقت تو رکھتے ہیں لیکن مشقت کے ساتھ ہیں، وہ بیماری ہے یا اور مسائل ہیں یا بندہ بہت حد سے زیادہ بوڑھا ہے اس لیے رکھ نہیں سکتا، تو پھر فریۃ طعام مسکین کو جو ہے وہ کھانا کھلائے گا۔ فمن تطوع خیرن، جو کوئی تطوعاً کرے اور نفلاً کرے، زیادتاً کرے، خیرن خیر کے کام، یعنی جو کوئی ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے اس کی مقررہ مقدار ہے، کوئی اسے زیادہ دینا چاہے، زیادہ مسکینوں کو کھانا کھلانا چاہے، اچھا دینا چاہیں تو وہ خیر اللہ، زیادہ بہتر ہے اس کے لیے، کر سکتا ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن اگر تم روزہ رکھو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے بنسبت نہ رکھنے کے، کہ اگر چھوڑ دیا جائے اس سے رکھنا اس کا بہتر ہے۔ شروع میں جب حکم تھا کہ رکھو یا نہ رکھو، ان کو تم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، اگر تمہیں خبر ہے تمہارے لیے بہتر ہے۔ سمجھے آئی کہ عبادات سے بھاگنے میں خیر نہیں ہے، انسان کی خیر جو ہے عبادت کرنے میں ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ عبادتیں جو تجھے گران لگتی ہیں، گزرتی ہیں، مشکل لگتی ہیں، یہ کرنے میں تیرے لیے بہتری ہے، نہ کہ بھاگنے میں اور نہ کرنے میں۔ یہ نیند اور یہ اللہ سے بغاوت اور دوریاں، یہ غفلتیں نہیں کامیاب کرتی، بلکہ عبادات، یہ بندگیاں، یہ لمبے لمبے قیام تراویحوں میں، رات تہجد میں اللہ کے سامنے کرنا، اور اسی طرح قربانیاں دینا دین کی خاطر، اسلام کی خاطر، اللہ کی خاطر، یہ تیرے لیے بہتر ہے ان کو تم تعلمون۔ شہر رمضان الذی انزل فی القرآن، پھر رمضان قرآن کا مہینہ نا، اس لیے اس کی بات بھی شروع ہوگی۔ شہر رمضان الذی، شہر مہینہ رمضان کا، الذی وہ انزل فی القرآن، اس میں نازل کیا گیا قرآن کو۔ آپ جانتے ہیں لیلۃ القدر کو قرآن، اور قرآن کے نازل ہونے کا معنی کہ اس کی ابتدا جو ہے، ایک معنی کہ ابتدا جو اس رات ہوتی ہے، باقی تو پھر 23 سال لگے ہیں نا۔ دوسرا معنی اس کے اندر یہ بھی ہے کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا کو جو ہے اس رات یہ اترا ہے، پھر اس کے بعد نیچے آہستہ آہستہ آتا رہا 23 سالوں میں۔ اس میں قرآن کو نازل کیا گیا، کیسا قرآن؟ ہدی للناس، اس حال میں کہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے، ہدایت بن کر یہ کتاب اتری ہے، فقط پڑھنے کے لیے نہیں ہے، فقط چومنے کے لیے نہیں ہے، چاٹنے کے لیے نہیں ہے، تعویذوں کے لیے نہیں ہے، فقط دم درود کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہدی للناس، گائیڈنس ہے، یہ ہدایت ہے، رہنما ہے، اور دلیل ہے، دلالت ہے، راہ دکھانے والی چیز ہے، ٹارچ ہے، بیٹری ہے، لائٹ ہے آپ کی۔ ہدی للناس میں سب معنی داخل، جیسے آپ جلائیں گے اور اپنی رات کی تاریکیاں آپ نے چلنی ہے۔ ہدی للناس وبینات من الہدی، اور واضح روشن دلائل ہدایت کے، اس میں ہے نا، اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو کھول کر بیان کی ہے۔ والفرقان، اور فرقان بھی ہے، فرق کرنے والی چیز، حق اور باطل کی پہچان وہی بندہ کر سکتا ہے جس نے قرآن کو صحیح پڑھا ہوگا، سمجھا ہوگا، اچھے برے کی تمیز وہ کر سکتا ہے، اچھے بندے اور غلط بندے کو، اچھی چیز، بری چیز، کامیابی، ناکامی، کامرانی اور نامرادی، وہی بندہ پہچان سکتا ہے جس کی نظر وحی پر ہو، قرآن پر ہو، حدیث پر ہو۔ فمن شہید منکم الشہر، اب یہ مناسخ جملہ آیا، فمن شہید منکم الشہر، جو کوئی حاضر ہو تم میں سے الشہر، مہینہ رمضان کو، الشہر اس کی طرف اشارہ، فلیصم، ہو تو وہ روزہ رکھے اس کا۔ اب وہ نہیں کہ طاقت ہو بھی تو نہ رکھو، نہیں معاملہ، بلکہ اب طاقت ہے تو فلیصم، ہو اسے رکھیے، اور رکھنا ضروری ہے۔ ومن کان مریضا، ہاں ومن کان مریضا، جو کوئی مسافر بیمار ہو، بیماری ہوئی جیسے بتایا عام بیماری یا عورتوں کی بیماری ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو گنتی پوری کرے گا دوسرے دنوں میں پھر اس کی قضائی دے گا۔ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ اکبر، یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ چاہتے ہیں، اور اللہ آسانیاں دینا چاہ رہے ہیں تمہیں، تکلیف و مشقت اسلام کا تقاضا نہیں ہے۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، قرآن نے کہا دین میں کوئی سختی اور تنگی اللہ نے نہیں رکھی، اور بخاری کی 30-38 نمبر روایت بیان کرتی ہے، وَيَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا وَبَشِّرَا وَلَا تُنَفِّرَا، نبی علیہ السلام نے صحابہ کو بھیجتے ہوئے وصیت کی تھی دعوت کے لیے کہ آسانیاں کرنی ہیں، مشکلات نہیں پیدا کرنی، خوشخبریاں دینی ہیں، لوگوں کو متنفر نہیں کرنا۔ لیکن یہاں پیارا جملہ حدیث کا ہے، بشرا کہا، ولا تنفرا، پھر ساتھ بشرا ولا تنذرا نہیں کہا، ولا تنذرا نہیں کہا کہ خوشخبریاں دینی ہے، ڈرانا نہیں ہے، بلکہ ڈرانا تو ہے، وہ تو مطلوب ہے، بشیرا و نذیرا، لیکن نفرتیں نہیں پھیلانی ہیں۔ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ رب العالمین ارادہ رکھتے ہیں تمہارے ساتھ آسانی کا، ولا یرید بکم العسر، تکلیف اور تنگ دستی اور مشکل کا نہیں سوچتے اللہ تعالیٰ۔ دین جو ہے خیر خواہی ہے، یہ روزے اگر آئیں
قصاص کے احکام ہیں ان سب کے لیے آپ سمجھیں کہ ایک سرخ سا ٹائٹل اور جملہ ہے کہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، دین کا کوئی کام تمہاری سختی کے لیے نہیں ہے بلکہ تمہاری بلائی کے لیے۔ یہ بلائی ایک تو یہ ہے کہ اس کا معنی کہ اس کام کے اندر اللہ نے آسانی اور بلائی رکھی ہوتی ہے۔ کیا مشکل ہے 30 دن؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ 11 مہینہ روزے رکھواتا اور ایک دن چھٹی ہوتی، چھٹی کم ہوتی ہے نا، کام زیادہ ہوتا ہے، تو ایک مہینہ چھٹی ہوتی ہے اور 11 مہینے روزے رکھتے، ہونا یہ چاہیے تھا، لیکن اللہ نے ایک دن کام کروایا روزے اور 11 مہینے چھٹی دیا انسانوں کو، تو اس میں بھی آسانی ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ آسانی سے اعتبار سے ہے کہ آج کا یہ تیرے معمولی 2 روزے جو ہیں، کل آخرت میں تجھے کامیابیوں سے بڑی بڑی کامیابیاں ملیں گی، وہ اس سے نوازا جائے گا، تو وہ زیادہ تمہارے لیے بہتر ہے، وہ زیادہ تمہارے لیے آسانی ہے۔ رسول فرماتے ہیں جو ایک دن کا روزہ رکھے اللہ رب العالمین اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت پر دور کر دیتے ہیں، اس حد تک کامیابیاں ملتی ہیں انسان کو، تو یہ آسانی ہے انسان کے لیے۔ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور اس لیے کہ تم پوری کرو گنتی جو ہے پھر جس طرح کی حدیثیں بتاتی ہیں کہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ مہینہ 29 کا بھی ہو جاتا ہے، 30 یا 29 دن۔ اسلامی مہینہ 30 اور 29 کا ہے، نہ 28 کا ہے نہ 31 کا ہے، یہ ہمارے ہیں۔ یرید اللہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور اس لیے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ تم اللہ کی کبریائی بڑائی بیان کرو، عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اس ہدایت پر، اس ہدایت کے بدلے جو اللہ نے تمہیں دی ہے، تاکہ اللہ کی کبریائی تو ہو نا یار۔ اللہ نے اتنا عظیم دین، اتنی عظیم دولت اگر اسلام کی شکل میں دی ہے تو کچھ باتیں کر کے اللہ کا شکر بھی تو بجا لایا جائے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، دوسرا معنی یہ کہ تم اللہ کی کبریائی بیان کرو اس طریقے کے مطابق جو اللہ نے تمہیں دکھایا، عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، یعنی اللہ کی کبریائی، اللہ کی بندگی اللہ اور رسول کے طریقے کے مطابق کرنی ہے، عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور شاید کہ تم، اور تاکہ تم شکر گزار بنو، شکر بھی اللہ کا ادا کرو۔ روزے میں کی حالت میں صحیح بندگیاں ہوتی ہیں انسان سے، اور یہی دراصل بندے کا شکر ہے۔ اور اسی طرح جو اللہ نے آسانیاں دی ہیں، مسافر کو چھوٹ دی ہے، بیمار کو چھوٹ دی ہے، اس پر شکر بھی تو ہے نا۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اب روزے میں چونکہ دعائیں بڑی قبول ہوتی ہیں تو دعاؤں کا تذکرہ بھی کر دیا، یعنی آپ یہاں دعا کے مسئلے کو درمیان میں لانا اس کو بے وجہ نہیں لایا گیا، اشارہ ہے کہ دعائیں کیجیے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، رمضان ہے ہی، روزہ ہی سیزن دعاؤں کا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب آپ سے پوچھے میرے بندے میرے بارے میں، یعنی اے نبی، فَإِنِّي قَرِيب، تو کہہ دیجئے میں بڑا قریب ہوں۔ میرے بندے پوچھے میرے بارے میں کہ اللہ کدھر ہیں، دور ہیں یا قریب۔ تفسیر ابن ابی حاتم صاحب نے 1667 نمبر پر ایک روایت نقل کی ہے کہ صحابہ نے کہا کہ ہمارا رب قریب ہے فنناجیہ ام بعید فننادیہ، اگر دور ہے تو ہم انہیں آوازیں دیں، اور اگر قریب ہے تو ہم ان سے سرگوشی کریں اللہ سے۔ نبی علیہ السلام خاموش ہو گئے تو اللہ نے یہ آیت نازل کر دی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب پوچھے آپ سے میرے بندے میرے متعلق تو کہہ دیجیے میں بڑا قریب ہوں، میں دور نہیں ہوں۔ تو ایک تو روزے میں بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ قریب ہوتے ہیں، اس لیے فإنی قریب کہا۔ دوسرا یہ ہے کہ دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہے بندے کی، اس لحاظ سے بھی قربت ہے۔ فإنی قریب اجیب دعوت الداعی، میں اجابت کرتا ہوں، دعائیں قبول کرتا ہوں، جواب دیتا ہوں۔ اجیب عربی میں جواب و بنعام کو کہتے ہیں نا، ہاں کیا کہ کسی کو جواب دینا، جب آپ کسی سے کہیں کہ یہ فلانا میرا کام کر دے، کہتے ہیں ٹھیک ہے جی، ہاں جی ہو جائے گا، تو یہ اجیب، میں دعا قبول کرتا ہوں دعوت الداعی، دعا کرنے والے کی دعا کو، اذا دعانی، جب وہ مجھے پکارے، دعانی اصل میں جب وہ مجھے پکارے گا، جب اللہ سے کوئی پکارے گا اللہ قبول کرتا ہے، غیر اللہ سے پکاری دعائیں اللہ نہیں قبول کرتے۔ اذا دعانی، جب مجھے پکارے، لیکن یہ ہے کہ پکارے، جب پکارے گا تو اللہ دے گا نا، بندے کو پکارنا چاہیے، اللہ کو دعائیں کرنی چاہیے، دعائیں اللہ قبول کرتے ہیں کب؟ اذا دعانی، جب پکارے ہی نا، ایک بندہ اللہ سے مانگتا ہی نہیں تو اللہ نے دینا کیا ہے؟ اللہ سے مانگے، اور اللہ کو قادر مطلق جان کر مانگے۔ ہم کہتے ہیں جی اگر قسمت میں ہو تو یہ ہو جائے، اور اگر اس میں یہ ہو تو ہو جائے، نہیں، اللہ کو قادر مطلق جانے، آپ کی قسمت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ ایک چیز جو آپ کی قسمت میں نہ تھی وہ کر سکتا ہے بلائیاں رکھ کر، یا اللہ یہ کر دے، اس کے اندر خیریں رکھیں اور بس کر دیجئے، بلائیوں سے بھر دیں۔ اگر اس میں خیر کیا، اللہ اس میں خیر ڈال، کر سکتا ہے رب تعالیٰ نا،
اور اللہ سے یقین کے ساتھ مانگیں. ولازم المسئلہ حدیث بتاتی ہے کہ جو سوال کریں تو پختگی سے کریں، یقین سے کریں، مانگتے چلے جائیں. پہاڑوں کا زیر کرنا مانگے، رب العالمین زیر کروا دے گا. اذا دعان، جب مجھے پکارے، فلیستجیبوا لی، دعا خود ہی عبادت ہے اور بہت بڑی عبادت ہے. اور یہ دعا ہر بندہ نہیں کر سکتا. اللہ کے خاص بندے دعا کرتے ہیں اور خاص دعائیں کرتے ہیں اور بہت کرتے ہیں، نتیجہ اللہ پر چھوڑا جاتا ہے. فلیستجیبوا لی، تو چاہیے کہ میری بات مانیں. یہاں ایک طریقہ بتایا دعا کی قبولیت کا، اور وہ بتایا کہ میری بات زیادہ مانو. جو بندہ اللہ کی زیادہ مانتا ہو اللہ اس کی زیادہ مانتے ہیں. جو اللہ کے احکامات کو مانتا ہو، باتوں پر عمل کرتا ہو، رب تعالیٰ پھر اس کی باتیں زیادہ مانتے ہیں، قبول فرماتے ہیں، دعائیں اس کی قبول ہوتی ہیں. فلیستجیبوا لی، چاہیے کہ وہ میری باتیں قبول کریں اور احکامات قرآن و حدیث اس پر عمل کریں. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، چاہیے کہ مجھ پر ایمان لائے. دعا کو پھر یقین بھی چاہیے نا، اللہ کی ہستی کو قادر مطلق مانیں، آپ صحیح ایمان لائیں، دل اللہ سے جما لیں، جوڑ دیں، اور پھر اللہ سے دعائیں کریں، کیوں نہ قبول ہوں گی. لعلہم یرشدون، تاکہ وہ رشد و ہدایت پائیں، صحیح راہ ان کو مل جائے. اب روزے کے اندر ایک مسئلہ دوسرا، وحل لکم، حلال ہے تمہارے لیے، لیلۃ الصیام، روزے کی رات، الرفث، رفث تمہارے لیے حلال ہے اپنی بیویوں سے. رفث کسے کہتے ہیں؟ امام شوکانی صاحب نے زجاج صاحب کا جملہ نقل کیا ہے، الرفث کلمۃ جامعۃ لکل ما یرید الرجل من امرأتہ، یعنی ہر وہ چیز ایک بندہ اپنی بیوی سے جس کا مطالبہ کرے اور کرنا چاہے، اور جس بھی شکل میں ہو، گفتگو شہوات کی یا عمل، یہ سب اس کے اندر داخل ہیں کہ تمہارے لیے حلال ہے اپنی بیویوں سے. شروع اسلام میں حکم یہ تھا. سے بخاری کی 1915 نمبر حدیث میں صحابی ہیں قیس بن سلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ گھر آتے ہیں. چونکہ شروع میں حکم یہ تھا کہ اگر آپ نے سونے سے پہلے کچھ کھا لیے، سحری کر لیے تو ٹھیک، اگر سو گئے تو اس کے بعد پھر آپ کھا نہیں سکتے. تو یہ آئے تھکے ماندے کام کر کے، کہا کچھ ہے کھانے کے لیے؟ بیوی نے کہا کہ ہے تو نہیں، میں ڈھونڈتی ہوں. تو یہ بیچارے اکتائے تھے، بیٹھے تو سو گئے. اب وہ جب آئی دیکھا تو سو گئے ہیں، پریشان ہو بھی ہوگی. اب اگلے دن روزہ رکھا اسی حالت میں، اور پھر دن دیہاڑے جو ہیں وہ بس بے ہوش ہو جاتے ہیں. تو اللہ نے یہ آیتیں نازل کی کہ اب تمہیں اجازت ہے کہ فجر کے طلوع ہونے تک کھایا پیا جا سکتا، بھلے تم سو بھی گئے ہو، سو کر پھر دوبارہ اٹھو اور سحری کرو. تو فرمایا کہ روزے کی رات جو الرفث الی نسائکم، عورتوں سے یعنی باقی کھانا پینا کیا جماعت تک بھی جائز ہے. بات آگے مزید آ رہی ہے. ہن لباس لکم، وہ تمہارے لیے لباس، عورتیں لباس ہیں. لباس ہے، عزت بچتا ہے بندے کی عزت بچتی ہے اپنی اہلیہ کی وجہ سے. اسی طرح لباس ہے، عیوب چھپتے ہیں. اسی طرح پردہ پوشی ہوتی ہے، راز چلتے ہیں. عورت اور مرد آپس میں لباس کا رشتہ رکھتے ہیں، اور جب یہ لباس نہ رہے اور بے لباسی شروع ہو جائیں تو زندگی اجیرن بنتی ہے، تباہیاں ہوتی ہیں. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ان کے لیے لباس ہو، تمہارے لیے لباس ہے. ہن لباس لکم، وہ تمہارے لیے لباس، وانتم لباس. یہاں عورتوں کا مقدم کیا گیا ہے، چونکہ عورت کو بہت زیادہ چاہیے کہ وہ بہت زیادہ خیال رکھے رازوں کا وغیرہ وغیرہ. احادیث نے بڑی اہمیت دلائی ہے. وانتم لباس لہن، اور تم ان کے لیے لباس ہو. مرد نے بھی پھر ایسا کرنا ہے. حدیث نے بڑی سختی کی ہے کہ بندہ جو ہے اپنے گھر والوں کی باتیں آگے پیچھے بتا رہا ہوں، اور اسی طرح گھر والی اپنے شوہر کی باتیں آگے پیچھے بتا رہی ہوں، گرفت ہے اس پر سخت. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ جانتا ہے کہ بے شک تم خیانت کیا کرتے تھے یا کر سکتے تھے اپنے آپ سے. وہی اللہ نے حکم اس لیے بدلا کہ تم سے خیانت کا خطرہ تھا، کہ اللہ نے منع کیا کہ بس اب اس حال میں قریب نہیں جانا اور تم کمزور ہو. فتاب علیکم، اللہ نے مہربانی کی تم پر، توبہ قبول کی تمہاری. وعفان کو تم سے درگزری کی کہ ٹھیک ہے اب ملنا جلنا ہو سکتا ہے. فالآن باشرون، بس اب تم مباشرت کرو، ان کے قریب جاؤ، مباشرت کرو. ٹوٹل تعلقات اس سے مراد ہے. وابتغوا ما كتب اللہ لکم، لیکن صرف یہی نہیں ہے کہ بندہ پھر ٹھیک اگر اسلام نے رمضان کے مہینے میں ہم بستری وغیرہ کی اجازت دے دی ہے تو بندہ اسی کو سب کچھ سمجھے. نہیں، اپنے اعمال کو نہیں متاثر کرنا، اسے بھی ڈسٹرب نہیں کرنا، بلکہ وابتغوا ما كتب اللہ لکم، تم تلاش کرو جو اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے لکھ دی ہے. تمہارے لیے کیا لکھا؟ رمضان میں ليلة القدر ہے، عبادات ہے، اور اسی طرح یہاں مراد اولاد بھی اس کے معنی میں داخل ہے کہ اپنے نیک اولاد کی نیت اور تمنا رکھنی ہے. اسی طرح جو اللہ نے فرج کے اندر جماع کو جائز کہا ہے، دبر میں نہ ہو. وابتغوا ما كتب اللہ لکم، ایسے اور ہر نیکی تلاش کی جا سکتی ہے. اپنے گھر والوں کی پاک دامنی تلاش کرو، خود اپنی اصلاح
اس خواہش کے ذریعے کرو، یہ نہیں کہ فقط خواہش کی تکمیل ہو، اس لیے کہ میرا ایمان بنے۔ وابتغوا ما کتب اللہ لکم، بڑا یہ گہرا جملہ ہے۔ خاص طور پر آپ ایک اصول جانیں کہ قرآن نے جہاں بات اوپن چھوڑی ہوتی ہے نا، تو اس لیے چھوڑی ہوتی ہے کہ آپ کا ذہن ہر طرف جا سکے۔ فرمایا وابتغوا ما کتب اللہ لکم، جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے اس کو تلاش کرو۔ اللہ نے بندے کے لیے ہر خیر ہی لکھی ہے، نیک اولاد بھی ہے، ایمان کی حفاظت بھی ہے، عزت بھی ہے، کمائیاں بھی ہیں، خیریں بھی ہیں، سب کچھ ہی ہے، ہر تلاش کرو۔ نبی صاحب نے فرمایا کہ عاجزی نہ دکھائیں، بڑے خیر کی طرف، اور حرص رکھیں خیر کا پانے کا، اور ولا تعجز، اور عاجز سے اور بس نامراد ہو جانے سے اور ہمت ہار جانے سے باز رہنا ہے انسان نے۔ وابتغوا ما کتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتی یتبین، اور کھاؤ پیو، کھا بھی سکتے ہو۔ وکلوا واشربوا، اور کھاؤ اور پیو، حتی یتبین، یہاں تک کہ واضح ہو جائے، لکم تمہارے لیے، الخیط الابیض، سفید داغا، من الخیط الاسود، سیاہ داغے سے، من الفجر، فجر کے، صبح کا، یہاں تک کہ تمہارے لیے فجر کا سفید داغا سیاہ سے ظاہر ہو جائے، الگ ہو جائے، جدا ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کو انسانی اسلوب میں اتارا ہے، انداز تکلم اور گفتگو جو ہے وہ انسانوں کا ہے۔ عربی جو ہے اور عرب جو ہے یہ استعمال کرتے تھے سفید داغا اور کالا داغا، یعنی ان الفاظ کو ایک خاص معنی کے لیے لاتے تھے، نہ کہ اس سے وہ ظاہری داغے مراد ہیں۔ مثلا صحیح بخاری کی 1910 نمبر حدیث میں صحابی نے جب یہ آیت سنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو انہوں نے ایک داغا اٹھایا، بلکہ 2 رسیاں لی، ایک کالی اور ایک سفید جو ہے، اور سرانے کے پاس رکھ دی، اور دیکھتے رہے کہ جی یہ سفید ظاہر ہوتا ہے یا نہیں یہ داغا۔ پھر جب آ کر دیکھا تو کچھ انہیں نہ سمجھ آیا، آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، اللہ کے رسول میں نے تو یہ آزمایا، مجھے کچھ نظر نہ آیا۔ نبی اسلام مسکرا دیے کہ آپ تو بڑے یعنی عجیب آدمی ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ فجر یعنی روشنی آ جائے اور تاریکی جو ہے وہ ختم ہو جائے، یہ مراد ہے، نہ کہ حقیقی داغے مراد ہے۔ اللہ اور رسول کی مراد سمجھنا یہ اصل دانشمندی اور کامیابی ہوتی۔ فرمایا بل هو سواد اللیل و بیاض النہار، یہ رات کی تاریکی اور صبح کی سفیدی مراد ہے، نہ کہ یہ داغے حقیقی مراد ہے۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر روزہ کمپلیٹ کرنا ہے رات تک، صبح سے چلے گا اور رات تک جائے گا۔ ولا تباشروہن، تم سے مباشرت نہ کرو، قریب نہ جاؤ عورتوں کے۔ وانتم عاکفون فی المساجد، ہاں اجازت دے دی کہ رات کو تعلق قائم کرنا جائز ہے، لیکن اب معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ اعتکاف کا بھی خیال نہ رکھا جائے۔ فرمایا ولا تباشروہن، تم مباشرت نہ کرو ان سے۔ وانتم عاکفون، اس حال میں کہ تم اعتکاف کرنے والے ہو، فی المسجد، مسجد میں، جب مسجد میں اعتکاف ہو رہا ہو۔ اور یہاں مساجد کی قید سے علماء نے کہا ہے کہ اعتکاف جو ہے مسجد میں ہی ہوگا، مسجد کے بغیر اعتکاف جو ہے نہ عورت کا ہے اور نہ مرد کا ہے۔ وانتم عاکفون فی المساجد، تلک حدود، اور حدیث کی تائید میں موجود ہے، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، اللہ کی حد بندی ہیں جو اللہ نے کی ہے۔ فلا تقربوا، اس کے قریب نہ جانا، اللہ نے حدود قائم کی ہیں، اس کے قریب نہ جانا۔ یہ تمام روزے کے متعلق، جماع کے متعلق، کھانے پینے کے متعلق، فلا تقربوا۔ کذالک یبین اللہ، اسی طرح اللہ رب العالمین بیان کرتے ہیں تمہارے لیے آیاتی، اپنی نشانی ہیں، اسی طرح اللہ بیان کرتے ہیں للناس، لوگوں کے لیے اپنی نشانی، لعلہم یتقون، تاکہ متقی اور پرہیزگار بنے انسان، ان کی تربیت ہو سکے، اصلاح ہو سکے۔ مزید ایک حکم کہ ناجائز طریقوں سے ایک دوسرے کا مال نہیں کھانا۔ ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اور تم نہ کھانا مال، اموالکم، اپنا مال کہہ دی، چونکہ بھائی کا مال بھی اپنا مال۔ دوسرا یہ کہ آج اگر آپ کسی کو کھائیں گے کل آپ کا کھایا جائے گا، تو اسی طرح یہ کہ آپ نے اپنا مال خود کھایا ہے، ضائع کیا۔ ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تم نہ کھاؤ اپنا مال، بینکم، اپنے مابین، بالباطل، باطل طریقے سے۔ باطل اس لیے کہا کہ جائز طریقے سے تو کھایا جا سکتا ہے نا، آپ کس سے کچھ چیز لیتے ہیں، اگلا بیچتا ہے، آپ اس کا کھاتے ہیں، وہ آپ کا کھاتا ہے، تو جائز ہے۔ بالباطل، باطل، حرام خوریاں، سود وغیرہ وغیرہ، اس طریقے سے نہیں کھانا۔ جائز تجارت، بے، خرید و فروخت، اس کے تھرو کھایا جا سکتا ہے۔ اور ایک خاص طریقہ یہ بھی اپنایا جاتا ہے اور اپنایا جاتا تھا کہ جی بس بڑوں سے کوئی ملی بھگت کی، بندے پر کیس بنایا، کوئی چیز بنائی، اور اس کے بعد پھر اس کے پاس لے گئے معاملے کو، انہیں پیسے نکالے، کچھ خود لیے، کچھ اسے دے دیے۔ اس لیے فرمایا وَتُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، وَتُلُّوا تَأْكُلُ سے تعلق ہے اس کا نا، تو مانے وَلَا تُلُّوا بِهَا، اور تم نہ لے کر جاؤ اس مال کو
الی الحکام، اما حکام کی طرف، حاکموں کی طرف، بڑوں کی طرف، قاضیوں کی طرف، سب اس کے اندر داخل ہے۔ لتاکلوا، تاکہ تم کھاؤ، فریقاً ایک حصہ، من اموال الناس، لوگوں کے مالوں میں سے۔ کیس بناتے ہیں اس لیے اور چیز اسی لیے آگے بڑھاتے ہیں حاکموں کی طرف تاکہ وہ بھی کھائیں اور ہم بھی کھائیں، تو فرمایا کہ یہ نہیں کرنا۔ بالاثم، گناہ کے ساتھ۔ ہاں یہ ہے کہ ایک بندہ اگر جائز طریقے سے کھائے، ایک بندہ آپ کا حق نہیں دے رہا، آپ نے پیسے دینے نہیں دے رہا اور آپ حاکم کے پاس جاتے ہیں اور وہ پیسے نکلواتا ہے، یہ تو جائز ہے۔ فرمایا بالاثم، گناہ کے تھرو پیسے نکلوانا، کھانا کسی کے یہ نہ ہو۔ وانتم تعلمون، اس حال میں کہ تم جانتے ہو، جہل کی بنیاد پر نہ ہو، تمہیں خبر بھی ہو اور پھر بھی یہ کرو۔ وانتم تعلمون، اسی طرح کہ تمہیں پتہ ہے اس کی قباحت اور سنگینی، اس لیے سے دور رہو۔ وانتم تعلمون، یسألونک عن الأہلہ، آپ سے پوچھتے ہیں عن الأہلہ، چاند کے متعلق۔ یہاں صحابہ کرام کے بعض سوال یہ بھی ہیں اور اس کے علاوہ بھی کچھ تھے اور ہیں۔ صحابہ نے سوال کیا، چونکہ اب اس کو لانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ رمضان کا چاند سے بڑا گہرا تعلق ہے نا، رمضان کا چاند سے تعلق ہے، تو اس لیے چاند کے بھی کچھ احکام و مسائل صحابہ نے چاند کے بارے میں پوچھا تھا۔ اور یاد رہے انہوں نے جو چاند کے بارے میں پوچھا ہے، یہ اس کی کیفیت پوچھی ہے، حالت پوچھی ہے کہ یہ کیا ہے کہ چاند کبھی بڑھتا ہے کبھی گھٹتا ہے، ظاہری شکل کے متعلق پوچھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ظاہری شکل پر بات نہیں کی، ظاہری شکل پر بات نہیں کی چونکہ وہ مطلوب نہیں ہے۔ یہاں بہت بڑا بنیادی نقطہ آپ ذرا اس کو سمجھیں گے۔ اللہ رب العالمین کا یہ نظام، یہ کائنات، اس کے اندر جو کچھ رکھ دیا گیا ہے، اس کی تحقیق برائے تحقیق اور اللہ تک رسائی نہ، یہ ہرگز مطلوب نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو جو پیدا کیا ہے وہ اصل روحانی فائدوں کے لیے پیدا کی ہے، کہ آپ ان آیات کو دیکھ کر اللہ تک اپنا ایمان بڑھائیں اور پہنچائیں اور آپ کے ایمان کو ترقی ملے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ ان پر غور و فکر کر کے ان نشانیوں پر وہ کہتے ہیں کہ اللہ تو نے باطل نہیں پیدا کیا، کیونکہ اس کی وجہ سے ان کا ایمان بڑھتا ہے اور اللہ تک سوچ جاتی ہے۔ اور وہ سائنسدان، وہ انسان جو پوری زندگی تحقیق کرتا رہا چاند پر، سورج پر، کائنات کے نظام پر، اللہ کو پہچان نہ سکا، اس آیت کی روح سے وہ پاگل ہے اور اپنے مقصد کو کھو گیا ہے۔ اس کا یہ مقصد چھوٹا ہے کہ یہ بڑھتا گڑتا کیسے ہے، اس کا بڑا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی معرفت آپ کو حاصل ہو جائے۔ تو اس لیے صحابہ نے سوال کیا چاند بڑھتا گڑتا کیسے ہے، کیا معاملات ہیں اس کے؟ اللہ اور رسول بتا سکتے تھے، الا یعلم من خلق، وہ جانتے تھے، اللہ جانتا تھا بہترین، لیکن اس کا جواب نہیں دیا، بلکہ جو ان کا مطلوبہ دینی فائدہ تھا وہ بتایا کہ یہ تمہارے روزوں شوزوں ان فائدوں کے لیے یہ فائدہ اٹھاؤ، اس کا ان چیزوں میں نہ پڑو۔ تو اسے سمجھ یہ آئی، تربیت یہ کی کہ جو مطلوبہ فائدے ہیں انسان کے، ایمانی فائدے ہوں، دین ہوں، اسے ترجیح دی جائے۔ یسألونک عن الأہل، آپ سے پوچھتے ہیں چاند کے متعلق، ہلال کی جمع ہل آتی ہے چاند، قل کہہ دیجیے یہ مواقیت للناس، یہ چاند جو ہے مواقیت للناس ہے، یہ وقتوں کے لیے ہے، عبادتوں کی اوقات کے لیے، للناس لوگوں کے، والحج اور حج کے، اس سے عبادتوں کی اوقات پتہ چلتی ہیں، آج فلانی تاریخ، فلانا ٹائم، نماز فلانی، والحج اور حج ظاہر مہینے پتہ چلیں گے تو حج کا تصور ہوگا۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں کو چھتوں پشتوں کی جانب سے آؤ۔ ایک طریقہ تھا، صحیح بخاری کی روایت 1803 کہ انصاری جو ہیں جب وہ حج کرتے تھے اور ایک دفعہ گھر سے نکل جایا کرتے تھے اس زمانے میں، تو واپس اپنے گھروں کو دروازوں سے نہیں آتے تھے، اگر آنا ہوتا تو بیک سائڈ سے آیا کرتے تھے۔ ایک انصاری جو ہے وہ اس نے دروازے سے داخل ہونا چاہا تو لوگوں نے اس کو عجیب سمجھا کہ یہ کیا کر رہا ہے، خلاف ورزی کر رہا ہے اصول کی، تو اللہ نے آیت نازل کی کہ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، نہیں، نیکی یہ نہیں ہے کہ آپ دیواریں پلان کرائیں یا دوسری جانب سے آئے، بلکہ اگر ضرورت پڑتی ہے تو دروازوں سے ہی داخل ہوا جائے گا۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، اور نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں کو آؤ پشت کی جانب سے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، لیکن نیکی ہے اس بندے کی جو تقوی اختیار کرے، جو اللہ سے ڈرے۔ اللہ سے ڈرنا یہ نیکی اور تقوی ہے، نہ کہ خود سے ایسے اصول بنا لینا۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، حکم یہ دیا، وَأْتُوا الْبُيُوتَ، تم آؤ گھروں کو، مِنْ أَبْوَابِهَا، دروازوں سے، گھروں کو دروازوں سے آنا۔ اب کہنے کو تو یہ جملہ ہے لیکن اندر یہ اصول ہے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا کا معنی ہے کہ ہر کام کو اصولوں کے مطابق کرو۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اس لیے اس کو عرب میں محاورے کے طور پر استعمال کرتے ہیں
ایک مثال کے طور پر، ضرب المثل کے طور پر لکھتے ہیں کہ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، کہ ہر کام کو اصول کے مطابق، اصولوں کے مطابق کرو، اصول فالو کرو. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، دینی ہو دنیاوی ہو جو بھی امور ہو اصولوں کو ہی اپنایا جائے گا. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. یہاں تقوی کا فائدہ فلاح ہے، کامیابی. جس بندے نے کامیاب ہونا ہے تقوی اختیار کرے. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور قتال کرو اللہ رب العالمین کے راستے میں، اللہ کے راستے میں قتال کرو، جہاد کرو. جہاد بھی چونکہ اسلام کا تقاضا ہے اور ایمان اور اسلام کامیابی کے لیے ضروری ہے، تو اس کے بھی احکام سورہ بقرہ میں ہیں. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، تو تم کرو جہاد اللہ رب العالمین کے راستے میں، قتال کرو ان لوگوں سے، يُقَاتِلُونَكُمْ، جو تم سے قتال کرتے ہیں. یعنی معنی یہ نہیں ہے جو نہیں کرتے کافر وہ لائق قتال نہیں، یا ان سے قتال ناجائز ہے، نہیں، ان سے بھی ہے، لیکن اصل جب تو قتال کرے تو بدلہ تو لیا جائے گا. دفاعی جہاد تو ہر دین میں ہے، یہود و نصارہ بھی ہے کہ ظالم سے ظلم کا بدلہ لیا جاتا ہے، وہ قتال کرتے ہیں، تم بھی کرو. ہاں، وَلَا تَعْتَدُوا، اور زیادتی نہیں کرنی، ظلم نہیں کرنا. جس طرح کہ صحیح بخاری کی روایت میں ہے 2192 میں، نہی عن المثلہ، مثلہ وغیرہ نہیں کرنا، کافر کو مار کر پاؤں ہاتھ کاٹنا وغیرہ وغیرہ یہ نہیں ہے. ولا تعتدوا، زیادتی نہیں کرنی. اس طرح بچوں کو نہیں قتل کرنا، بوڑھوں کو، عورتوں کو، یہ سب ہی ہے. اسلام کا جہاد کا نظام بڑا پاک نظام ہے، بڑا انصاف پر مبنی ہے، خوبصورت ہے. ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ رب العالمین جو محبت نہیں فرماتے ہیں معتدین، حد سے بڑھنے والوں سے اللہ کی محبت نہیں ہوتی. جو حدود کو کراس کرتے ہیں رب العالمین ان سے محبت نہیں رکھتے ہوتے. اس لیے بڑے مجاہد بھی ہیں، اگر آپ نے جہاد میں آپ ظلم شروع کر دیں گے تو اللہ کے محبوب نہیں رہیں گے، فتح آپ کی مؤخر ہو جائے گی. مسلمانوں کی فتح بعض اوقات اس لیے بھی مؤخر ہوتی ہیں کہ ان کا جہاد اسلامی جہاد نہیں ہوتا، اللہ اور رسول کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہوتا. اسی طرح ظلم زیادتی ہونے لگتی ہے، مال کھائے جاتے ہیں، ایسے اور مسائل ہوتے ہیں. تو ان اللہ لا يحب المعتدین، یہ مجاہد ہو کر اللہ کا محبوب نہیں ہوگا. ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ رب العالمین زیادتی کرنے والوں سے محبت نہیں فرماتے. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، ان کو قتل کرو، حیث ثقفتموہم، جہاں تم انہیں پاؤ، جہاں ملے. جو حربی کافر ہے اور اللہ کا دشمن کافر ہے نا، اگر مسجد کے اندر بھی ملتا ہے تو اس سے قتال کرنا جائز. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں کہیں پاؤ تم انہیں قتل کرو. لیکن حربی کافر ایک عام کافر ہے، اسلام کے خلاف لڑ نہیں رہا، ذمی عام کافر ہے، اس کے لیے نہیں. جس سے کافروں کی جنگ، مسلمانوں کی جنگ ہو رہی ہے، اس کافر کی بات ہے. پھر دیکھنا نہیں یہ کس حالت میں ہے. وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، تم انہیں نکالو جہاں سے انہیں تمہیں نکالا، جہاں سے تمہیں نکالا تم انہیں وہاں سے نکالو. تمہاری سرزمین تھی، وہ آ کر آباد ہوئے ہیں، تمہیں نکال بیٹھے ہیں، اب جاؤ تم انہیں نکالو. اسی طرح یہ ہے من حیث أخرجوكم، کہ انہوں نے تمہیں نکالا ہے، اب تم بھی نکالو. من حیث أخرجوكم. والفتنة أشد من القتل، اور فتنہ جو ہے اگر کوئی کہے کہ یار یہ تو قتل تو کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے، تو اللہ نے اس کا پیارا جواب دیا، والفتنة أشد من القتل. بہت پیارا یہ جملہ ہے. فتنہ جو ہے یہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے. دیکھیں، فتنہ مراد شرک، فتنہ مراد اضلال الناس، لوگوں کی گمراہیاں، لوگوں کو دین سے ہٹانا. یہ جو کافر کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں، ان کی نسل کشیاں ہو رہی ہیں، اللہ سے باغی کیا جا رہا ہے، جہنم وارد کیا جا رہا ہے، جہنم کی راہ چلایا جا رہا ہے، اور جنت سے محروم کیا جا رہا ہے. ان کے عقائد، اعمال اور مال و متاع سب کچھ ہی ختم کیا جا رہا ہے. یہ جو ان کی خرابیاں ہیں یہ اس قتل سے معمولی گناہ ہے. قتل کے معاملے میں یہ بڑے گناہ ہے، قتل اس سے معمولی ہے. والفتنة أشد من القتل، فتنہ جو ہے، کیونکہ قتل میں کیا ہوگا، ایک بندہ مر جائے گا، مرنا ویسے بھی ہے، 2 دن پہلے مر گئے، لیکن یہ کیا ہے کہ ہمیشہ کی آخرت تباہ کرنے والی مخلوق ہے. تو والفتنة أشد من القتل، فتنہ جو ہے یہ قتل سے بھی بڑا گناہ. انسانی سوچنے کہ قتل بڑی چیز ہے، حقیقت یہ ہے کہ قتل سے بھی بڑی چیز جو ہے وہ دین کا، دین کا ختم ہو جانا ہے. اور من کان میتا فاحییناہ، کہ بندہ اگر دین نہیں ہے تو مردہ ہے، جو ہمیشہ کی موت ہے تو کسی انسان پر مسلط ہو بے دینی کی شکل میں. اللہ کو یہ زیادہ مبغوض ہے بنسبت اس کے کہ بندے کا ظاہر مرے. والفتنة أشد من القتل، فتنہ جو ہے شرک، گناہ، مومن کا گمراہ کیا جانا، یہ بڑی چیز ہے قتل سے بھی. ولا تقاتلوا، ہاں مسجد حرام میں تھوڑا اجتناب کیجیے. ولا تقاتلوا، ان سے قتال نہ کرنا، عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس، حتی یقاتلوکم، یہاں تک کہ وہ تم سے خود قتال کریں. اگر یہاں وہ جھگڑے پھر تم جھگڑ سکتے ہو، اگر نہ نہیں.
حتیٰ یقاتلکم فی، یہاں تک کہ وہ تم سے قتال کریں. ومن یرد فیہ بالحاد بظلم نذقہ من عذاب علیم، قرآن نے کہا اگر وہاں کوئی خرابی کرے گا تو اللہ اسے شدید عذاب بھی دیں گے. فإن قاتلوکم فاقتلوہ، اگر وہ تم سے قتال کریں تو پھر تم بھی کر سکتے ہو. اگر حرم کے اندر خود ہی بگاڑ پیدا کریں، لڑنا شروع ہو جائیں، پھر اس کا بھی آسرا نہیں کرنا. کذالک جزاء الکافرین، اسی طرح بدلہ کافروں کا، اسی طرح ہی اللہ کافروں کو بدلہ دیتے ہیں، لائق قتل ہے اس حال میں بھی. فإن انتہوا، اگر وہ باز آ جائیں اپنے کفر سے، اسی طرح حرم میں نہ لڑیں، تو فإن اللہ غفور الرحیم، تو اللہ رب العالمین غفور الرحیم، اللہ ان کی توبہ قبول فرما لیں گے، وہ جنتی بن سکتے ہیں. تو یہ قتال، جنگ کب تک ہونی ہے؟ جب تک فائدے حاصل ہو جائیں، جب تک ایک دو ٹکے مل جائیں؟ نہیں. وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ، یہ جہاد کا غایہ ہے، مطلوب ہے، مقصود ہے، نتیجہ ہے اور اپنا ہدف ہے کہ دین کا نفاذ ہو جائے اور دین کا بول بالا ہو. مطلوب بھی ہے اور اخلاص کا تقاضا بھی ہے کہ انسان جہاد جو ہے، من قاتل لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، جہاد اس لیے کہ اللہ کا کلمہ جو ہے اور اللہ کا دین جو ہے یہ بلند ہو جائے، باقی اس کے علاوہ عزتیں، شہرتیں، دیگر مطلوب بالکل نہیں. وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، سے قتال کیجیے حتیٰ کہ فتنہ نہ رہے، فتنہ شرک مٹ جائے، کفر مٹ جائے، گمراہیاں، تباہیاں، بربادیاں، فسق و فجور، اللہ کی بغاوتیں ختم ہو جائے. یاد رہیے کہ جہاد جو ہے، اسلام کا جہاد کا جو تصور ہے یہ نظام کے لیے ہے، نظام کے لیے ہے، اللہ کے دین کے بول بالے کے لیے ہے اور گناہوں کے ختم ہونے کے لیے ہے اور نیکیوں کا عام ہونے کے لیے ہے. جہاد کا مقصد فقط زمینیں بٹورنا، مال کھانا وغیرہ وغیرہ یہ بالکل نہیں ہے. فإن انتہوا، اگر وہ باز آ جائیں، فلا عدوان، وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، ان سے قتال کیجیے حتیٰ کہ فتنہ نہ رہے، ویکون الدین، ہو جائے دین، للہ، اللہ کے لیے، خالص ایک اللہ کا ہی دین ہو، اسی کی عبادت ہو، اسی کی بندگیاں، اسی کا قانون ہو. فإن انتہوا، اگر وہ باز آ جائیں، فلا عدوان الا علی الظالمین، تو اس کا کوئی دشمنی نہیں ہے مگر ظالموں پر ہی، ظالموں سے ہی دشمنی، اور اسی طرح زیادتی جو ہے وہ ظالموں سے ہی ہونی ہے، ان کی زیادتی کے مقابلے میں. اگر وہ باز آ جائیں تو پھر لڑائی جھگڑا نہیں کرنا. اور حدیثوں نے وضاحت کیا کہ اگر میدان جنگ میں بھی مسلمان کا کلمہ پڑھ لے تو اس وقت، مشہور اسامہ کی حدیث، تو اس وقت بھی رکنا ضروری ہے، اس سے قتل نہیں کیا جائے گا. فلا عدوان الا علی الظالمین، الشہر الحرام بشہر الحرام، پھر اس طرح کے حرم کے اندر قتال نہیں ہے. اسی طرح بعض مہینے ایسے جن میں قتال سے اجتناب عمومی کرنا چاہیے، لائق احترام جو 3-4 مہینے ہیں، اور روایتوں نے بیان کی. بخاری کی روایت 31-97 نمبر میں جیسے ہیں کہ 4 مہینے ہیں جو حرمت والے اللہ کے ہاں ہیں، ثلاث المتوالیات، 3 پہ در پہ ہیں اور ایک رجب ہے، تو یہ 4 مہینے ٹوٹل جو ہیں حرمت والے ہیں. الشہر الحرام بشہر الحرام، حرمت والے مہینے حرمت والے مہینوں کے مقابلے میں ہیں. والحرمات و قصاص، اور عزتیں اور حرمتیں جو ہیں قصاص، عدلہ بدلہ، یہ بھی برابر ہیں، یعنی بس خیال رکھیں گے، خیال رکھو گے، عزت دیں گے، کرو گے. فمن اعتدى، اور جو کوئی زیادتی کرے، علیکم، تم پر، فاعتدوا علیہ، بھی تم بھی زیادتی کرو ان پر، بمثل ما اعتدى علیکم، اتنی ہی جتنی انہوں نے تم پر کی ہے. اگر وہ زیادتی کریں، مثلا ایک حرمت کے مہینے میں انہوں نے گڑبڑ کیا، تم بھی کر سکتے ہو. کوئی ایسا نقصان کیا اچھے اور مقدس ایام، مقدس جگہوں میں، تم بھی کر سکتے ہو. عزتیں چھیڑی جا سکتی ہیں. بمثل ما اعتدى علیکم، معنی یہ نہیں ہے کہ کافروں سے لڑائی ہوئی ہے، اب ایک کافر انہیں مارا، ایک مسلمان مارا، ایک ہی ہم ماریں گے، نہیں. جب لڑائی آئی ہے بے شک پھر 10 ان کے مرتے ہیں. معنی یہ کہ ان دنوں میں، ان اوقات میں، ان خاص موقعوں میں اگر کرتے ہیں تو تم بھی کرو. واتقوا اللہ، اللہ رب العالمین سے ڈرو. وعلموا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ رب العالمین متقین اور پرہیزگاروں کے ساتھ. اللہ سے ڈرو اور جہاد کیے جاؤ، اللہ تمہارے ساتھ ہے، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان اللہ مع المتقین، اللہ متقین کے ساتھ ہیں، ساتھ دیں گے، مدد کریں گے ان کی، یہ مراد. وانفقوا فی سبیل اللہ، اور تم انفاق کرو اللہ رب العالمین کے راستے میں. اب انفاق بھی چاہیے نا جہاد کی کامیابی کے لیے، پیسہ لگانا دین کی نصرت کے لیے. وانفقوا فی سبیل اللہ، تم خرچ کرو اللہ رب العالمین کے راستے میں، اللہ کے راستے میں خرچ کرو. ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اس جملے کو ذرا غور سے سنیے گا. ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اور تم نہ ڈالو خود اپنے ہاتھوں خود کو ہلاکت کی طرف، ہلاکت کے حوالے نہ کرو خود کو. ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ. اس حدیث کے مفاہیم ایک سے زیادہ ہیں.
ایک اچھی تشریح جو سنن داؤد کی روایت وغیرہ میں موجود ہے، 12 نمبر حدیث سنن داؤد کی ہے کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس کی تشریح فرماتے ہیں کہ ایک جنگ میں ہوا یہ کہ ایک مسلمان، جنگ تھی قسطنطنیہ کی، ترکی کی جنگ تھی، تو بہت آگے بڑھنے لگا کافروں کے مقابلے میں، بالکل وہ شہادت کی جگہ کو پہنچا اور بغیر دیکھے دکھائے لڑتا جا رہا ہے۔ تو صحابہ نے کہا یہ آیت پڑھی کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ فرماتے ہیں تو خود کو ہلاک کر رہا۔ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، معنی یہ ہے اس آیت کا کہ جب ہم نے اپنے زمانے میں جہاد وغیرہ کچھ کر لیے، کچھ فراوانیاں آئیں، کچھ ماحول سازگار ہوا، تو پھر ہم نے سوچا کہ اب ہم تھوڑا اپنا دنیاوی معاملہ سیدھا کرتے ہیں، اس کی طرف توجہ دیتے ہیں، تو اللہ نے آیت اتاری کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اپنے آپ کو ہلاک نہ کرنا۔ وہ کہ تمہاری سوچ کے برخلاف جہاد کا کرنا ہلاکت نہیں ہے، قربانیاں ہلاکت نہیں ہے، بلکہ ہلاکت یہ ہے کہ بندہ دین کو چھوڑ دے، قربانیاں نہ دے، اللہ کے راستے میں اپنا خون اور نظریہ وغیرہ وغیرہ یہ نہ پیش کریں۔ فرمایا کہ یہ اس کی مراد ہے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ ہاں، اس آیت کے اندر دوسرا مفہوم یہ بھی داخل ہے کہ خودکشی نہ ہوگی، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، خود کو ہلاک نہیں کیا جائے گا۔ اور تیسرا اس کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ جب آپ سمجھ رہے ہیں، ایک بندہ سمجھ رہا ہے کہ یہاں اگر میں اتروں گا تو میں مر جاؤں گا اور اگلے کا نقصان نہیں کروں گا، کافر کا، یا کم کروں گا، تو پھر خود کو ضائع نہیں کرنا، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ لیکن اگر بے شک آپ کی جان جاتی ہے، ایک بندے کی جان جاتی ہے اور اس سے زیادہ نقصان کافر کا ہوتا ہے، تو پھر یہ وہاں جو ہے فٹ نہیں ہوگی۔ یہ بات آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ وَأَحْسِنُوا، اور احسان کیجیے، اچھے رہیے، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ رب العالمین جو محبت فرماتے ہیں محسنین سے۔ جو بھی محسن ہوگا، اللہ کی باتیں ماننے والا ہوگا، اللہ کے قریب رہنے والا ہوگا، احسان لغوی اور شرعی پایا جائے گا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کا ایمان رکھتا ہوگا، فإن اللہ يحب المحسنین، ان اللہ يحب المحسنین، اللہ پھر ایسے بندے سے جو ہے وہ محبت فرمائیں گے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، آیت کو ذرا غور سے سنیں گے، ان دو آیتوں کو، حج کے متعلق یہ آیتیں ہیں۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور تم پورا کرو حج کو، والعمرۃ، اور عمرے کو، للہ، اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر، اللہ کے لیے کرو۔ حج کرنا بھی ہے، حج اور عمرے کو، اور پورا کرنا ہے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج کو کیجیے پورا، اور عمرے کو اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر پورا کیجیے، اور اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر کیجیے۔ اور اس حج کو جہاد کے بعد لانے کا مقصد یہ بھی ہے نا، کیونکہ روایات نے بتایا ہے کہ جو حج ہے، سے بخاری کی 2876 نمبر حدیث عائشہ فرماتی ہیں کہ عورتوں نے نبی علیہ السلام نے جہاد کے متعلق پوچھا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نعم الجہاد الحج، عورتوں کے لیے بہترین جہاد جو ہے یہ حج ہے نا۔ تو اس لیے اس کو ساتھ ذکر کیے ہیں۔ اور حج اور عمرے کو اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر کیجیے۔ فَإِنْ أَحْصَرْتُمْ، اگر تم روک دیے جاؤ، فَإِنْ أَحْصَرْتُمْ، اگر تم روک دیے جاؤ، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، جو تمہیں میسر ہو قربانی، یعنی اسے قربان کر دو۔ ایک بندہ حج کو نکلا اور حج پر جاتے ہوئے اسے روک دیا گیا، تو جو بس جہاں اسے روکا گیا وہیں وہ حلال ہو جائے گا، اپنی قربانیاں وہ کر دے گا۔ جس طرح کہ نبی علیہ السلام نے زبیعہ بنت زبیر سے فرمایا تھا، مسلم کی روایت 1207 میں، کہ آپ حج کریں اور شرط لگائیں اور یہ کہیں کہ اللہم وحل حیث حبستنی، یا اللہ جہاں مجھے روک دیا گیا وہیں میں حلال ہو جاؤں گی۔ تو جو اگر ایسے کوئی مسائل، مشکلات، بیماریاں وغیرہ بن جاتی ہے بندے کے لیے، دشمن روک دیتا ہے، تو وہیں وہ حلال ہو جائے گا۔ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، تم نے سر کے بال نہیں منڈوانے عام حالات میں، حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، یہاں تک کہ پہنچ جائے قربانی اپنے قربان گاہ کو۔ قربانی، سر کے بال حج میں نہیں منڈوائے جا سکتے جب تک اپنے محل کو بندہ پہنچ نہ جائے، یا یہ کہ اس سے پہلے اگر کسی مقام پر روک دیا گیا ہے، اس سے پہلے اس کے لیے جائز نہیں ہے سر کے بال منڈوانا۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، جو کوئی تم میں سے بیمار ہو، آیت کو توجہ بہت زیادہ دینی ہے، تھوڑی باریکیاں زیادہ ہیں اس آیت میں۔ فَمَنْ كَانَ مِنْ، اور ٹوٹل اللہ نے جو مشکل حج کے مسائل تھے یہاں بیان کر دیے جس کی ضرورت تھی، اور خاص طور پر جن کے اندر کافروں کو ہیر پھیر کی تھی وہ تمام یہاں ذکر ہے۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، جو کوئی تم میں سے بیمار ہو، او بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ، یا ہو اس کے سر میں کوئی تکلیف، فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ، تو وہ فدیہ دے گا، من صیام، روزے کی شکل میں، من صیام، روزے 3 روزے بندہ رکھے گا، او صدقۃ، یا صدقہ دے گا، 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، 3 ساع جو ہیں،
او نسکن یا قربانی ہوگی جس کی کم سے کم مقدار بکرا مینڈا وغیرہ ہے یہ دے گا. اگر یعنی بال منڈوانے کی ضرورت پیش آ گئی، کٹوانے نہیں تھے اس نے، ضرورت پیش آ گئی ہے تو اس وقت پھر کفارہ ان 3 چیزوں کی شکل میں دے گا. 3 روزے ہیں، مسکینوں کا کھانا ہے، یا اسی طرح دم قربانی وغیرہ یہ دینی ہے. جس طرح کہ صحیح بخاری کی 14 نمبر حدیث ہے، کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف ہوگی بالوں میں، جوئیں حد سے زیادہ ہو گئی. اس زمانے میں مسائل تھوڑے زیادہ تھے کیونکہ آج کی طرح صابن اور اسی طرح کیمیکلز رکھنے والی شیمپوز وغیرہ نہ تھے، تو اس لیے جوئیں زیادہ ہوتی تھیں انسانوں میں، اور باڑ بھی بڑے رکھے جاتے تھے. پھر گرد و غبار سفر ہے دشت و بیابان اور صحراؤں کے، تو تکلیف زیادہ تھی اس زمانے میں. تو انہیں تکلیف ہوئی ہے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ آپ اپنے بال مڑوا دیں اور یہ جو کفارہ ہے یہ ادا کر دیں. جو یہاں تھوڑا مجمل ذکر ہے، اس حدیث میں اس کی وضاحت ہے کہ وہ سم 3 ایام کہ 3 دن آپ روزے رکھیں، وَأَطْعِمْ 60 مسکینہ 6 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، اب ان سے بشاتن یا ایک بکری کی قربانی آپ دیں. کھل کر الفاظ وہاں موجود، حدیث نے تشریح کی ہوتی ہے قرآن کی. فَإِذَا مِنْتُمْ جب تم امن میں آ جاؤ یعنی پھر جب امن کی حالت میں آ جاؤ تو پھر یہ حالات نہیں ہوں گے. فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ بس جو کوئی ملائے. حج کی 3 قسمیں ہیں. ایک ہے حج تمتع، کسے کہتے ہیں حج تمتع؟ جی جی حج کا عمرہ آپ کریں، یعنی اول تو یہ سمجھیں کہ تمتع اور قران دونوں میں عمرہ حج دونوں کیے جاتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ تمتع میں آپ عمرہ کرتے ہیں پھر حلال ہو جاتے ہیں اور پھر دوبارہ احرام باندھتے ہیں اور عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں. اور قران میں دونوں ایک ہی احرام میں جو مل ملا کے کر لیے جاتے ہیں. اب قانون اسی طرح تیسرا ہے حج انفراد، حج مفرد، تو اس میں صرف حج کی ہی نیت ہوتی ہے. اور یہ شروع اسلام میں حج کے ساتھ عمرے کا کرنا اسلام کے آنے سے پہلے مشرکین میں تصور نہیں تھا. اسلام نے آسانی دی ہے انسانوں کو. اب اس کے قانون ہے وہ یہ ہے وَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ بس جو کوئی فائدہ اٹھائے بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ملا کر عمرے کو حج سے، یہ فائدہ ہو گیا نا. یہاں تمتع کا لفظ ہے لیکن مراد قران اور تمتع دونوں ہیں، یعنی ایک ہی سفر میں جو فائدہ اٹھائے حج بھی حج بھی کرے اور عمرہ بھی کرے. تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ فَمَا اسْتَيَسَّرَ مِنَ الْهَدْيِ تو جو اسے میسر ہو اور میسر آ جائے من الہدی قربانی وہ دے گا. اس پر قربانی لازم ہوتی ہے جو تمتع کرے یا قران کرے. اس نے فائدہ اٹھایا نا تو اس فائدہ کا کوئی صلہ بھی وہ دے گا، کوئی بدلہ. فَمَا اسْتَيَسَّرَ مِنَ الْهَدْيِ اب کسی کے پاس اگر قربانی نہ ہو، طاقت نہ ہو، کوئی اور وجہ ہو، تو فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 ایام پس جو کوئی نہ پائے قربانی نہ ملے فَصِيَامُ 3 ایام تو روزے رکھنا ہے 3 دنوں کے. فی الحج حج میں 3 دن حج میں روزے رکھنے ہیں. وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ اور 7 جب وہ واپس آئے گا اپنے گھر 7 رکھے گا. تِلْكَ عَشَرَةٌ کامل ایک کامل 10 ہو گئے، معنی یہ کہ 10 سے کم نہیں کرنے. تِلْكَ عَشَرَةٌ کامل 10 روزے ہیں، 3 وہاں اور 7 یہاں. لیکن یہ حکم کس کے لیے؟ ذالک یہ حکم ذالک عبداللہ بن عباس کی اچھی تفسیر یہ ہے، یعنی یہ جو دونوں کو ملانے کا حکم ہے یہ اس بندے کے لیے جو باہر سے حج کرنے آیا ہو. باقی جو حرم کے اندر رہ رہا ہے وہ تو عمرہ کل کرے پرسوں کرے پھر کر سکتا ہے، اس کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے. ذالک لمن لم یکن یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے تمتع اور قران کو ملانے کا. لمن لم یکن اہلہ جس کے نہ ہو اہل، حاضر رہنے والے قریبی مسجد حرام کے، جس کے اپنے رہنے والے جس کا اپنا گھر حرم کے اندر نہ ہو، یہی مکہ میں نہ ہو، اس کے لیے حکم ہے. واتقوا اللہ ڈری اللہ رب العالمین سے، وعلموا اور جان لو ان اللہ شدید العقاب بے شک اللہ رب العالمین سخت عذاب والے. اللہ نے آسانیاں دی ہیں تو غلط فائدے نہیں اٹھانے ہیں، وگرنہ پھر اللہ شدید العقاب بھی ہے. الحج اشہر معلومات حج جو ہے وہ معلوم مہینے ہیں، کیونکہ ان کی ایک عادت یہ تھی کہ مہینوں میں رد و بدل کیا کرتے تھے نا. انما النسیء زیارۃ فی الکفر یضل به الذین کفروا. اللہ نے فرمایا کہ نہیں، حج کے جو مہینے وہ مقرر ہیں اسی میں ہی حج ہونا. اور پھر جیسے آپ جانتے ہیں کہ شوال ہے، ذوالقعدہ ہے اور ذوالحجہ کے 10 دن، اور بعض نے ٹوٹل ذوالحجہ کو بھی شامل کیے ہیں. یہ مہینے ان میں حج کیا جا سکتا ہے. وہ دن تو مخصوص ہے نا، مخصوص دن ہے، یعنی وہ جو شروع کے ذوالحجہ کے ایام. لیکن باقی جو ہیں ان میں کوئی کہ آپ نکل سکتے ہیں، حرام باندھ کر حج کے دن سے عمرہ کر سکتے ہیں، سب کچھ ہے نا شوال کے بعد سے. فمن فرض فیہن الحج پس جو کوئی جو ہے فرض کرے اس میں خود پر حج، فرض کرے، ارادہ کیا بندے نے، قصد کی، حرام پہنا، اب اس پر فرض ہو گیا نا حج.
طاقت تھی اس کی، جو کوئی حج فرض کرے، حج کا ارادہ کرے، فلا رفث ولا فسوق، رفث کی باتیں نہ ہوں گی، جماع شما خواہشات کی باتیں نہیں ہوں گی، ولا فسوق اور نہ فسق و فجور، یہ معاملات نہیں ہوں گے، گناہوں کے کام نہیں ہوں گے، ولا جدال فی الحج، اور لڑائی جھگڑے بھی حج میں نہ ہوں گے۔ یہ جملے اس لیے لائے جا رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ہی وہاں ممکن ہوتا ہے۔ رفث بھی زیادہ ہے چونکہ پرائی سرزمین، پرائی جگہ، اور ساری دنیا وہاں جمع عرب ہے، عجم ہے، خوبصورت ہیں، بدصورت ہیں، اور دنیا جو اپنے گھروں میں بندہ کو نہیں نظر آتی ساری وہاں جمع ہے، تو اس لیے فلا رفث ولا فسوق۔ اس طرح فسق و فجور کے معاملات بھی زیادہ ہیں، سفر میں ویسے بھی بندہ تھوڑا ایمان لحاظ سے ڈسٹرب رہتا ہے نا، تو فسق فجور بھی نہ ہو، اور ولا جدال فی الحج، اسی طرح دکے ہیں، معاملات ہیں، تو اس لیے جھگڑے بھی نہیں کرنے، ولا جدال فی الحج۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو کرو تم کوئی بھی خیر من خیر، کوئی بھی خیر کا کام کرو، یعلمہ اللہ، اللہ اسے جانتے ہیں، اللہ کی نظر ہے تمہارے اعمال پر، اچھے بھی اور برے جو بھی ہیں، خاص طور پر خیر کے عمل اللہ اس کی قدر کرتے ہیں، اللہ جانتے ہیں۔ خیر کریں یا اللہ نے اس لیے خیر کا لفظ استعمال کیا فقط کہ بندہ خیر کے کام کرنے کے لیے نکلا ہے نا، تو ہر خیر کرے، اللہ اسے دیکھتا جائے اور اسے بلائیں ملتی رہے۔ وتزودوا، اور زاد راہ لیا کرو، زاد راہ لینا ہے، خرچہ لینا ہے، بھیک نہیں مانگنی، محتاجی کا اظہار نہیں کرنا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری کی 1523 نمبر حدیث میں فرماتے ہیں کہ اہل یمن جو ہے حج کرنے نکلتے تھے اور خرچہ زاد راہ نہیں لیتے تھے، اور کہتے تھے ہم توکل کرنے والے ہیں، توکل بالخدا۔ جب مکہ آتے خرچہ ہوتا نہیں تھا، لوگوں سے مانگنا شروع کر دیتے تھے، تو اللہ نے یہ آیت نازل کی تھی وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ خرچہ لیا کرو، لیکن پھر خرچہ ہی سب کچھ نہیں ہے۔ بڑی پیاری بات قرآن نے کہی ہے، ہم تھوڑا جلدی پڑھ رہے ہیں، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، جہاں یہ کہا کہ خرچہ لینا ہے، پھر یہ بھی کہہ دیا کہ خرچے کو ہی سب کچھ نہ سمجھو۔ لوگوں کی سوچ کیا ہوتی ہے جی، حج ملے، 7 اسٹار ملے اور 5 ملے اور اچھے سے اچھا ملے، قریبی رہائش والا ہو، پرسکون ہو، یہ تو سوچ ہوتی ہے، باقی سیر سپاٹا، نہ اللہ کی صحیح بندگی مطلوب، نہ اس کی رضامندی مطلوب، نہ اللہ کے لیے مشقتیں نہیں، صرف پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، یہ اللہ کو پانے کا سفر آپ کر رہے ہیں، اس کو ایمانی بنائیے، اپنا ایمان بڑھائیے، صرف پیسوں کی نہ سوچیں، اپنے ایمان کی بھی سوچیے۔ دیکھیں کتنا پیارا انداز ہے قرآن کی تربیت کا۔ ایک طرف ان سے کہا جو صرف بس ایمان حتیٰ کہ پیسہ بھی نہیں لیں گے، اور دوسری طرف ان کی تربیت کی جو پیسہ ہی ہے اور اسی پر نظر ہے، نہیں، انہیں چاہیے کہ دنیا ساتھ لائیں تاکہ محتاج نہ ہو، اور انہیں چاہیے کہ دین لائیں تاکہ کامل حج ان کا ہو سکے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، زاد راہ لیا کرو، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، چونکہ بہترین زاد راہ جو یہ تقویٰ للہیت ہے، خشیت ہے، یقیناً یہ بہت پیارا جملہ ہے، چوکوں چراہوں پر لکھنے ہے کہ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ زاد راہ بہترین، آپ کہیں سادے الفاظ میں بہترین خرچہ، بہترین نام نفقہ انسان کے پاس، بہترین جیب خرچ، بہترین گزران زندگی، بہترین معیشت التقویٰ، فإن خیر الزاد التقویٰ، یہ تقویٰ ہے۔ واتقون یا اولی الالباب، تقویٰ کس کا؟ واتقون، اس میں واتقونی ہے، اور مجھ سے ڈرو یا اولی الالباب، یا عقل مندو۔ تقویٰ جو ہے یہ بیوقوفوں کی، سفیہوں کی، احمقوں کی اور کمتر لوگوں کی صفت نہیں ہے، تقویٰ ایمان والوں کی صفت ہے، ہوشیاروں کی اور دانش مندوں کی صفت ہے۔ واتقون یا اولی الالباب، خاص مجھ سے ڈرو اے عقل مندو۔ جس بندے میں تقویٰ نہیں ہو بیوقوف ہے، یہ کہتی ہے، کیوں؟ یہاں تقویٰ کو ہوشیاروں سے جوڑا گیا، یا اولی الالباب۔ اولی الالباب جو پکی اور راسخ عقل رکھنے والی مخلوق ہو، اس انہیں کہا جاتا ہے، ذوی العقول قسم کی، یا اولی الالباب۔ لیس علیکم جناح، پھر حج کے اندر کاروبار بھی جائز ہے۔ عرب کرتے تھے، اسلام نے کہا کہ ٹھیک ہے کر سکتے ہیں، لیکن کاروبار کی نیت سے جانا نہیں ہے۔ بڑے عجیب معاملات ہیں، آپ دیکھ لیں گے، سن لیں گے، حتیٰ کہ ویزے لگتے ہیں، حج پر بھیجا جاتا ہے اس لیے کہ آپ جا کر بھیک مانگیں گے، اتنے میرے اور اتنے تیرے، نہیں۔ اسی طرح جی فلانی چیز آپ نے جا کر بیچنی ہے، اس لیے حج اور عمرے کروائے جاتے ہیں، نہ، اصل حج مطلوب ہے، اور اسی کے اندر اگر بندے نے اپنی جیب خرچ، اس کے مسائل یا دیگر ہے، چھوٹا موٹا کچھ دیا تو اس کی اجازت ہے۔ لیس علیکم جناح، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تلاش کرو اپنے رب کا فضل۔ فضل عمومی، لیکن خاص طور پر یہاں تجارت بھی مراد ہے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، یا کاروبار اور تجارت کو اللہ نے فضل کہا۔ اچھی تجارت اسلام اس پر ابھارتا ہے، یہ نکتہ ہے نا کہ اسلام نے فضل کہا کاروبار تجارت کو، جب وہ اچھی ہو، اللہ کی رضا والی ہو، گناہوں سے پاک ہو، حرام خوریوں سے پاک ہو، سود سے پاک ہو۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب تم پلٹو واپسی کرو، من عرفات، عرفات کے میدان سے، فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، تو پھر اللہ کو یاد کرنا مشعر حرام، مشعر حرام، یہ مشعر حرام،
مشعر حرام کو مزدلفہ بھی کہتے ہیں، مزدلفہ کا دوسرا نام ہے، جمع بھی کہتے ہیں اسے۔ وَاذْكُرُوا كَمَا هَدَاكُمْ، اور تم اللہ کو یاد کرو، کما ہداکم ایک معنی، کما ہداکم جس طرح کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے، اس ہدایت کے بدلے کچھ بندگی تو اللہ کی ہونا، اس لیے اللہ کو یاد کرو۔ دوسرا معنی وَاذْكُرُوا كَمَا هَدَاكُمْ، اللہ کو یاد کرو، کما ہداکم اسی طرح جس طرح کہ اللہ نے تمہاری رہنمائی کی ہے، جس طرح اللہ نے یاد کرنے کا کہا ہے اس طرح اللہ کو یاد کرو۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اس لیے کہا نا کہ یہ جو کافر تھے، آگے بات آ رہی کہ ذکرکم آباکم واشد ذکرا، یہاں بیٹھ کر نا یہ اپنے آبا و اجداد کے تذکرے شروع کر دیا کرتے تھے۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں اور جائیں محسوس کریں تو بس یہاں چونکہ لوگ فارغ ہو گئے، ہر بندہ اپنے وطن کے گیت گانے لگے گا اور اپنے تذکرے ہوں گے، نہیں، وہاں سب کو چھوڑ چھڑا کر اس میدان پر آپ بیٹھیں، مقام پر آپ بیٹھیں، وہاں اللہ کی بڑائیاں بیان کریں، باقی چھوڑ دیں اپنے علاقوں کے مسائل، خاندان کے، قوم کے، قبیلے کے اور وطنوں کے۔ یہی بحث چونکہ مسلمان دنیا تقسیم ہے آج کل ساری، تو ہر بندہ ہی پھر اپنے ملک کی باتیں ہی بتا اور سنا رہا ہوگا، نہیں، اللہ کو یاد کرو، وہاں چھوڑو ان سیاسی بحوث کو۔ اور اسی طرح دنیاوی فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوا كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور بے شک تم تھے اس سے پہلے ضالین گمراہوں میں سے، گمراہ تھے، اللہ نے ہدایت دی، اس لیے اللہ کا شکر بجا لاؤ، اللہ کی نعمتیں شکر کے لائق ہوتی ہیں۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر تم پلٹو جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں، واپسی کرو جہاں سے لوگوں کی واپسی ہوتی ہے۔ واستغفروا اللہ، اللہ رب العالمین سے بخشش بھی مانگو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ رب العالمین بہت زیادہ بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ سے بخاری کی روایت 45:20 عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ قریش اور ان کے ہم پلہ لوگ جتنے بھی تھے اور مزدلفہ میں رہتے تھے اور عرفات وغیرہ کو نہیں جانتے تھے، نہیں جاتے تھے، کہتے تھے کہ ہم تو یہاں کے باسی ہیں، ہم پیر مرشد قسم کے لوگ ہیں، جہاں لوگ جاتے ہیں ہم نہیں جائیں گے، ہم یہی رہیں گے، اپنے آپ کو بڑا جانتے تھے، کیونکہ انہوں نے اپنے لیے حج میں بھی چیزیں خاص کر دی تھی۔ تو اللہ نے آیت نازل کی کہ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، نہیں، جہاں لوگ جاتے ہیں عرفات سے ہو کر آتے ہیں، تمہیں بھی مزدلفہ سے نکل کر وہاں جانا پڑے گا اور جاؤ گے، من حیث افاض الناس۔ واستغفر اللہ، اللہ سے بخشش مانگو، وہاں بھی اللہ سے بخشش ہے اور اپنے جرم پر بھی اللہ سے بخشش مانگنی۔ واستغفر اللہ، حج میں دعائیں بہت زیادہ ہونی چاہیے، اور نبی علیہ السلام نے گھنٹوں گھنٹوں دعائیں کرتے تھے، احادیث سے ثابت ہیں اور ہونی چاہیے، حج تو ہے ہی دعاؤں کے لیے۔ واستغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ رب العالمین بہت زیادہ بخشنے والے اور رحم کرنے والے، اس لیے آگے دعائیں آ بھی رہی ہیں۔ اقسام اللہ نے بیان کی کہ بعض وہ جو دنیا مانگتے ہیں، بعض دین مانگتے ہیں، بعض دونوں مانگتے ہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ رب العالمین بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں، بخششوں کو حاصل کرو، بڑے بہترین مقام پر حاضری دی ہے۔ وَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، جب تم پورے کرو مناسککم، اپنی عبادات اور عبادات کے طور طریقے، اپنے اعمال، حج کے ارکان مراد، حج کے معاملات جو ضروری اور بڑے بڑے، فاذکروا اللہ کا ذکرکم، یا پھر اس کے بعد 3 دن منا میں رہا جاتا ہے نا، جمرات کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، باقی کام ہو چکے ہیں، صرف جمرات کو جنہیں ہم ہماری دنیا شیاطین کہتی ہیں نا، انہیں کنکریاں مارنی ہوتی ہیں، تو اس مقام پر لوگ چونکہ فارغ ہوتے ہیں تو پھر گپے شپے چلتی ہیں، فرمایا نہیں، جب پورے کر چکو یہاں فذکروا اللہ، تو اللہ کو یاد کرو، کہ ذکرکم آباکم، جس طرح کہ تم یاد کیا کرتے تھے اپنے آبا و اجداد کو، بتایا کہ یہاں وہ شعر و اشعار گایا کرتے تھے، آبا و اجداد کے تذکرے کرتے رہتے تھے، فرمایا کہ نہیں، اللہ کو یاد کرو۔ قانون یہاں سے ثابت ہوا اور سمجھ آیا کہ ٹھیک ہے، بڑوں کے تذکرے، ملک اور ملت کے تذکرے سب جائز ہے، لیکن کسی بھی تذکرے کو اللہ اور رسول قرآن حدیث پر ترجیح نہیں دی جائیں گی۔ نعت سننا جائز ہے، لیکن قرآن سے زیادہ سننا اس کا حرام ہے، قرآن زیادہ سنا جائے گا، اسے زیادہ سمجھا جائے گا، حدیث پر زیادہ نظر رہے گی، اور اس کے علاوہ قصے، کہانیاں، سٹوریاں، نعت وغیرہ وغیرہ یہ کم سے کم ہوں گی۔ خیر قوالی وغیرہ تو حرام والی بات ہے نا، شرک ہے، کفر ہے، اس سے شاید گانے کے اندر گناہ کم ہے جتنا قوالی کے اندر ہے۔ کیوں؟ قوالی کے اندر کفر ہے، اللہ کو اٹھا کر رسول کا شریک، رسول کو اٹھا کر اللہ کا شریک، حتیٰ کہ انسانوں کو اٹھا کر عام انسانوں کو اللہ کا شریک بنایا جاتا ہے، تو کفر والی بات ہے۔ اور کفر اور شرک جو یہ بڑا گناہ ہے عام گناہوں سے، زنا بدکاری چھوٹا گناہ ہے اور شرک جو ہے یہ بڑا گناہ ہے۔ بعد میں مختصر کر رہا ہوں، آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ فذکرکم آباکم کذکرکم آباکم وشد ذکرا فمن الناس من یقول، اس لوگوں میں سے آواز ایسا، دیکھیں اگر باپ کا تذکرہ اللہ سے زیادہ نہیں کیا جا سکتا نا، تو غیر اللہ کا کسی اور کا کیسے زیادہ کیا جا سکتا؟ فمن الناس من یقول، اس کا معنی پھر یہ بھی ہوا کہ اللہ پر فوقیت اپنے آبا و اجداد کو بھی نہیں دینی، اللہ کو فوقیت ہوگی۔ فمن الناس من یقول ربنا، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں ربنا، ہمارے رب، آتنا فی الدنیا، تو دے ہمیں دنیا کی زندگی میں،
وما له فی الآخرۃ من خلاق، اور ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یا دیکھیں بتایا نا کہ دعائیں ہوتی ہیں وہاں، دعاؤں کی پھر اقسام ہے۔ ایک بندہ وہ جو دنیا پرست ہے، بس دنیا ہی مانگتا رہتا ہے کہ یا اللہ بس دنیا دیجیے دنیا دیجیے۔ اللہ فرماتے ہیں وما له فی الآخرۃ من خلاق، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ مومن کی زندگی، مومن کی دعائیں ایسی نہیں ہوتی۔ آپ ٹھیک ہے پیسے مانگتے ہیں، کاروبار مانگتے ہیں، معاملات مانگتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ نظر جو ہے مومن کی وہ آخرت پر ہونی چاہیے۔ آخرت کی کامیابیاں، دینداری، تقوی، الہیت، خشیت، گناہوں کی بخشش، یہ اللہ سے مانگی جائے۔ لہٰذا اپنے ذہن کی اصلاح کیجیے، نظریے کی اصلاح کیجیے، فقط دنیا مانگنے والے نہ بنیں۔ دنیا ہی مانگتے رہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں جب ان کی حالت یہ بن گئی ہے کہ دنیا ہی مانگتے ہیں تو اللہ پھر محروم کر دیتے ہیں۔ وما له فی الآخرۃ من خلاق، ان کا آخرت میں پھر کوئی حصہ نہیں ہے۔ ومنہم من یقول، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں ربنا ہمارے آتنا فی الدنیا حسنہ، تو دے ہمیں دنیا کی زندگی میں حسنتاً، ہر خیر ہر بلائی، ہر خیر اس کے اندر داخل ہے۔ اچھی بیوی اور اللہ کی دیندار ہو اس کے اندر داخل، اس میں علم داخل، اس میں عمل داخل، اس میں تقوی داخل، اچھی عزت داخل، اچھی شہرت داخل، سکون داخل، امن، اطمینان، عافیت، کامیابیاں، کامرانیاں، سب اس حسنہ کے لفظ میں داخل ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کی ایک اہم ترین اور جامع ترین دعا یہ ہے جو قرآن نے یہاں سکھائی ہے۔ قرآن کی ہر دعا، لیکن یہ دعا جو سمندر ہے، اللہ سے بہت زیادہ مانگنی چاہیے۔ مختصر دعا میں آپ سب کچھ ہی بیک وقت مانگ لیتے ہیں، جس کی آپ کو خبر بھی نہیں ہوتی، وہ خیر بھی آپ کو مل جاتی ہے۔ ومنہم من یقول ربنا، خاص طور پر حج کے موقع پر بہت بہترین اور اعلیٰ یہ دعا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا کی زندگی میں اچھی زندگی، ہر اچھی بلائی خیر، ہمیں ہر خیر ہر بلائی نصیب فرما، حسنہ، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی حسنہ عطا فرما۔ قرآن نے للذین احسنوا الحسنى وزیادہ بھی کہا نا کہ جنت بھی حسنہ ہے، حسنہ ہے، اللہ کا دیدار ہے۔ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، تو بچا ہمیں جہنم کے عذاب سے، یعنی یہ نہ ہو کہ ہم جہنم جا کر جنت آئیں، بلکہ وقنا عذاب النار، جہنم سے بچیں اور بس پہلی فرصت میں ہی ہم جنت میں ہوں۔ وقنا عذاب النار، اللہ فرماتے ہیں یہ بڑے اچھے لوگ ہیں۔ پچھلوں کے بارے میں کہا نا کہ بس انہیں دنیا ہی ہے، ان کی آخرت کوئی نہیں ہے۔ ان کے بارے میں فرمایا اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ان کے لیے حصہ ہے وہ جو انہوں نے کمایا۔ ان کی اس بہترین سوچ نے جو چیز کمائی ہے وہ انہیں ملے گی، اور دنیا آخرت دونوں انہیں مل جائے گی، کامیابیاں ملیں گی۔ نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب، اللہ رب العالمین جلد حساب کرنے والے ہیں۔ ایک معنی یہ کہ اللہ کا حساب بس جلد ان قریب آئے گا، بندے نے مرنا اور حساب و کتاب شروع ہوا۔ اور یہ سریع الحساب کہ اللہ کا حساب دنیا کے کیسوں کی طرح ایک کیس 50 سال چلے، یہ نہیں ہے۔ واللہ سریع الحساب، اللہ جلد حساب کرنے والے ہیں، سیکنڈوں میں ختم ہوگا۔ واللہ سریع الحساب، اللہ رب العالمین جلد حساب کے اعتبار سے جلد حساب کرنے والے ہیں۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کو یاد کرو، فی ایام معدودات، گنے چنے دنوں میں، یعنی وہی جو خاص طور پر یہاں 11، 12، 13 ذوالحجہ مراد ہے، وہی جو کنکریاں مارنے کے دن ہیں۔ فمن تعجل فی، اس میں ایک اجازت دی ہے، 3 دن ہے نا، 3 دن حاجی صاحب نے کنکریاں مارنی ہیں جمرات کو، اس میں یہ بھی طریقہ جائز کہ ہر دن الگ الگ ماری جائیں، اور یہ بھی ہے فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، جو 2 دن جلدی کرے کوئی گناہ نہیں۔ آپ 11، 12 کو 2 دنوں میں 3 دنوں کنکریاں مار دیں، جائز ہے۔ فمن تعجل فی یومین، جو کوئی جلدی کرے 2 دنوں میں فلا اثم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ومن تأخر فلا اثم علیہ، جو لیٹ کرے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، ہر ایک دن کو الگ الگ مار لیں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ لمن اتقى، لیکن یہ شرط ہے اس کے لیے جو متقی اور پرہیزگار ہو، فقط جان چھڑانا مطلوب نہ ہو، مطلوب تقوی ہے، بس ویسے ہی آپ نے کام جو ہے 3 دنوں کا وہ 2 دنوں میں کر دیا۔ لمن اتقى، مغفرت اس بندے کے لیے ہے اور بخشش اور کامیابی جو متقی اور پرہیزگار کو۔ اسی طرح معنی یہ بھی ہے جو حج کو تقوی کے لیے کرتا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ بار بار تقوی تقوی تقوی، چونکہ معاشرہ بن نہیں سکتا جتنا ہم اس وقت نا یہ معاشرے پر پابندیاں لگائی جا رہے ہیں نا، اور سختیاں اور طرح طرح کے مسائل نا، اگر اتنی کوشش ہمارے حکام کی لوگوں کے تقوی پر ہوتی نا، تو آج یہ معاشرہ جو ہے جنتی معاشرہ بنا ہوتا۔ متقیہ بندے کو بنا دے نا، کوئی پولیس، کوئی کیمرہ، کوئی نظام بھی نہیں ہے، تو تاریکیوں میں بھی وہ اللہ کی نافرمانی اور مخلوق خدا کا نقصان نہیں کرے گا۔ تقوی بنیاد ہے نا، تقوی جب ہے، آپ معاشرے کے تقوی کے پہلو کو بحال کر دیں، بس معاشرہ خود ہی سدھر گیا۔ پھر مارنے کی، دھاڑنے کی، اٹھانے کی، گرانے کی، ڈالنے کی، اور جیلیں اور قیدیں پھر ضرورت ہے پیشی نہیں آتی۔ اس لیے سورہ بقرہ بار بار تقوی تقوی تقوی، للہیت اور خشیت، یعنی اس کی مثال اس طرح ہوتی ہے کہ آپ کسی بندے کو پکڑ کے بس اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں کہ بس
یہ اللہ اب یہ تیرا ہو گیا. اس میں تقوی آیا، پھر اللہ کے دامن کو وہ چھوڑے گا نہیں، اور اللہ نے خیر کی راہیں اس انسان کو دکھانی ہے، پھر آپ کی نگرانی کی ضرورت نہیں ہے. جس باپ نے اپنی اچھی اولاد دیکھنی ہے متقی بنا دے بس، پھر اس کی تربیت ختم، پھر اللہ جانے اور وہ جانے، وہ خود ہی بہترین انسان بن جائے گا. کسی حاکم نے اپنے محکومین اور اپنی رعایا کی اصلاح کرنی ہے، انہیں متقی بنا دے. کسی بڑے نے یا کسی آفیسر نے اپنے ملازمین کو درست رکھنا ہے، متقی ڈھونڈے، متقی بنا دے، تقوی کے پہلو کے مضبوط کریں، بس وہی اس کے لیے کافی ہے. تقوی بنیاد ہے اصلاح کی. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وعلموا جانو انکم الیہ تحشرون، بے شک تم سے اللہ کی طرف جمع کیے جاؤ. یہ دھمکی ہے، اللہ سے ڈرو وگرنہ اللہ کے پاس کل جانا ہے، پورا حساب و کتاب ہوگا اور بچو گے نہیں. واتقوا اللہ وعلموا انکم الیہ تحشرون. اور یہ بھی ہے، نعام بھی ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کے پاس جاؤ گے بڑے اچھے بدلے مل جائیں گے. الیہ تحشرون مجہول کا صیغہ لایا، معنی یہ ہے کہ تم جمع کیے جاؤ گے، دل تمہارا کرے یا نہ کرے. تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحیات الدنیا. آپ ذرا کو وقفہ کر لیں 10 منٹ کا، انشاءاللہ پھر یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.